اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا علیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان من نفخہ ونفثہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، سب لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف کی نیت کر لیں جن کے پاس، جو قرآن لے کے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، تو اعتکاف کی نیت کر لیں تاکہ آپ کو مستحب اعتکاف کا ثواب بھی ملے، اور جب بھی درمیان سے اٹھ کے جانا ہو واپس آئیں تو دوبارہ سے اعتکاف کی نیت دوبارہ سے کر لیجیے گا۔ جو لوگ چلتے پھرتے یا کام کرتے ہوئے کر رہے ہیں وہ اعتکاف کی نیت ظاہر نہیں کر سکتے، جو بیٹھ کے اس کو سن رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ نویت الاعتکاف للہ عز وجل ما دمت فی بیان القرآن۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم انک انت التواب الغفور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری جو آیت ہے وہ ہے ہمارے شروع ہو رہی آیت نمبر 35۔ آیت نمبر ہے 35۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آیت ہے، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ چنانچہ اللہ کے دعا سننے کا وہ واقعہ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا تھا، یا رب، میں نے نظر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لیے وقف رکھوں گی، میری اس نظر کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں سے جو بات شروع ہو رہی ہے حضرت عمران کے بارے میں۔ حضرت عمران جیسے پہلے حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے، اور یہ بیت المقدس کے امام تھے۔ ان کی اہلیہ کا نام، جو ان کی وائف تھی، ان کا نام حنا تھا، اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو حنا جو تھی انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر ان کی کوئی اولاد ہوگی تو وہ اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دیں گے۔ اس وقت یہ اس طرح کا نظر مانی جاتی تھی کہ اگر کچھ ہوگا تو، اگر بہت سی خواتین یہ کرتی تھیں کہ، اور اس طرح انہیں یہ لگتا تھا، اور نارملی ہوتا بھی یہ تھا کہ پھر اس طرح بیٹا ہوتا تھا، اور وہ بیٹا جو ہے وہ بیت المقدس کے لیے وقف ہو جاتا تھا، جو اولاد ہوتی تھی۔ اب وہ ہوا یہ کہ بیت المقدس کے لیے انہوں نے تو کہا کہ میں وقف کر دوں گی، لیکن ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی بجائے بیٹی دی۔ اس وقت تک تو یہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا، بہرحال یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ ہوا یہ کہ جب پیدائش ہوئی تو وہ بیٹی تھی، اور حضرت عمران کی جو بیوی تھی حنا، وہ افسوس کرنے لگیں اور کہنے لگیں کہ اے میرے رب، میں نے، یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، اب کیسی بات ہے، یہ آگے آیات میں یہ سب چیزیں آ رہی ہیں، تو اس کو اسی لیے ہم پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں واقعے کو۔ تو اب حضرت جب وہ پریگنینسی کے دوران، حضرت عمران جو تھے ان کی ہسبینڈ، حضرت مریم کے والد، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو جب بیٹی پیدا ہوئی تو اب امام تو بیت المقدس کے حضرت عمران تھے، لیکن اب وہ امام نہیں رہے، اور اب انہوں نے کہا کہ ایک تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اب یہ بیت المقدس کی خدمت گزار کیسے بنے گی، کیونکہ وہاں تو لڑکیاں نہیں ہوتی اندر اور خدمتیں نہیں کرتی، تو وہ لڑکے ہی کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے مطلب حسرت کے طور پہ اللہ تعالیٰ سے یہاں سے خطاب کیا آگے، فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها۔ پھر جب ان سے لڑکی پیدا ہوئی تو وہ حسرت سے کہنے لگی، ربی ربی انی وضعتها انثى، کہ میری تو یا رب یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی ہے، واللہ اعلم بما وضعت،
حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو خوب علم تھا کہ ان کے یہاں کیا پیدا ہوا ہے. جیسے ہم بھی بات کرتے ہیں نا کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، ہم پھر بھی اسی طرح ہی بات کر رہے ہیں. ویسے ہی انہوں نے بھی بات کی کہ یا اللہ یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور لڑکا تو لڑکی جیسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. وَإِنِّي سَمَيْتُهَا مَرْيَمَا، پھر انہوں نے بہرحال کہا کہ یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ انہیں پتا تھا کہ لڑکا اگر ہوتا تو وہ وہاں خدمت کرتا، اب لڑکی ہو گئی ہے، اب میں کیا کروں. پھر انہوں نے کہا کہ وہ انی، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے. یعنی میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا. مریم کا مطلب ہوتا ہے عابدہ، عبادت کرنے والی، عبادت گزار. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ دعا بھی ہے، یعنی کہ ظاہر ہے کہ میں اسے اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. اور جب اسلام کا شروع کا دور تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جب یہ آیات آئیں، اس کے بعد صحابہ جب اپنے بچوں کی، جب کوئی بچے پیدا ہوتے تھے تو وہ جب دعائیں دیتے تھے، کیونکہ دعا بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے ہماری لائف میں، لیکن ہمیں اصل میں دعائیں کرنی بھی نہیں آتی اور دینی بھی نہیں آتی. تو دعائیں جب دینی بھی ہوتی ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، اچھا چلو اللہ تعالیٰ خیر سے لے کے جائے، خیر سے لے کے آئے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، اچھا اللہ پاس کرے، اس طرح کی چیزیں. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس طرح کے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک بنائے، ہدایت دے، اس طرح کی چیزیں ہم کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ. لیکن ہدایت بھی کیونکہ ایسی چیز ہے، ابھی آپ نے دعا کی، ابھی ملی، اس کے بعد پھر چاہیے تھوڑی دیر میں ہی. وہ تو یعنی کہ پرماننٹ چیز ہے ہی نہیں. پرماننٹلی ایک شخص کو ہم یہ کہتے ہی نہیں کہ ہدایت یافتہ ہو گیا، اسے تو مل گئی ہدایت، بس باقی سب اب اس کی پاکٹ میں چلی گئی ہے، اس نے پاکٹ میں رکھ لی ہے، اس کی ہو گئی ہے، اب باقی سب لوگوں کے پاس نہیں ہے. ایسے نہیں ہوتا. ہدایت کا مطلب ایسا ہی ہے. تبھی تو ہم سورہ فاتحہ دن میں کتنی بار پڑھتے ہیں، نماز میں ہمیں حکم ہے پڑھنے کا، کتنی دفعہ پڑھنے کا، اور بار بار ہدایت کو مانگنے کا. کیونکہ ہدایت ایسی ہے جیسے کسی کو بھوک لگتی ہے تو اسے بار بار کھانا کھانا پڑتا ہے. ابھی اسے کھانا کھایا، تھوڑی دیر بعد پھر بھوک لگ گئی. اسی طرح سے ہمیں زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملوں میں بھی اصل میں ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح سے تو جب ہم دعا دیتے ہیں، کسی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو شروع میں اسلام میں لوگ بڑی اچھی دعائیں دیا کرتے تھے. اگر آپ کبھی دیکھیں، آپ کو کہیں بھی موقع ملے تو آپ دیکھیے گا کہ کیسی کیسی دعائیں دیتے تھے. اگر آپ ایون ابھی ڈراماز دیکھیں نا، کچھ ٹرکی کے اسلامک ہسٹری پہ بن رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی دعائیں آپ دیکھیں کس طرح وہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو. تو اس میں بھی یہ دیکھیں کہ وہ کیا دعا دے رہی ہیں کہ اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. اب کیا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، کیا والدہ یہ دعا دیتی ہیں؟ دینی چاہیے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ والدہ بھی اپنے بچے کو دعا دیں، والد بھی اپنے بچے کو دعا دیں، اور سارے جو ملنے والے ہیں وہ بھی ان کو ایسے دعا دیں کہ شیطان مردود سے اس کو بھی، اس کی اولاد کو بھی. دیکھیں ابھی نہیں پتا، ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی اولاد کا پتہ تو نہیں ہے کہ اس نے وہاں تک پہنچنا ہے نہیں پہنچنا. پھر بھی دیکھیں کیسی پیاری دعا انہوں نے کہی ہے، اور انہیں یقین ہوتا ہے. جو اللہ کے ساتھ جب آپ کا ایک تعلق جڑ جاتا ہے، آپ کو یقین ہوتا ہے، اور یقین کے ساتھ ہی دعا کرنی چاہیے کہ یہ ضرور قبول ہوگی. تو پھر دعائیں جو ہے نا وہ ہماری تھوڑی سی ان کی اسپیکٹرم براڈ ہونی چاہیے. وَتَقَبَّلَهَا وَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. اور چنانچہ اس کے رب نے اس مریم کو بطریق احسن، اچھے طریقے سے قبول کیا اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا، اور زکریا کو اس کے سرپرست بنے حضرت زکریا. اب حضرت زکریا والی کیا بات ہے ایکچولی، کہ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو حضرت عمران کا تو انتقال ہو چکا تھا ان سے پہلے ہی. اب ان کے سرپرست کوئی نہیں تھے. حضرت مریم جو تھی یہ ایک ہی مطلب تھی، ان کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا، اور یہ پہلی ہی ان کی بھی اولاد تھی، کیونکہ اس سے پہلے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. اور جیسے آتا ہے کہ انہوں نے نظر مانی کہ اولاد ہوگی تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، اور درمیان میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، تو اب یہ ایک لوتی اولاد تھی.
تو اب نہ کوئی بھائی تھا، نہ والد ہی، سرپرستی کوئی رہی نہیں کسی آدمی کی۔ اور حضرت زکریا جو تھے، زکریا علیہ السلام جو نبی تھے، وہ حضرت حنا کے بہنوئی تھے، یعنی حضرت حنا کی سسٹر کے ہسبینڈ۔ اور اب کیا ہوا تھا ایکچولی، جب حضرت عمران کی ڈیتھ ہو گئی، تو حضرت حنا جو بہنوئی تھے، حضرت ذکریا، یہ بیت المقدس کے امام ہو گئے۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو ان کی والدہ نے ان کو کپڑے میں لپیٹا، بیت المقدس میں لے گئی اور بتایا، جو عبادت میں مشغول رہنے والے لوگ تھے اور وہیں رہتے تھے، انہیں بتایا کہ میں نے یہ نظر مانی تھی اور یہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، اور اگر وہ ہوتے یعنی کہ ان کے والد، تو وہ ان کی پرورش کرتے، حضرت مریم کی۔ تو اور انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی نظر پہ ابھی بھی قائم ہوں، خدمت کے لیے نہیں۔ تو مریم نام رکھنے کا کیا مطلب کہ عابدہ، جس کا مطلب عبادت کرنے والی، تو چلو خدمت کے لیے نہیں تو عبادت کے لیے ہی صحیح، اس نظر کی وجہ سے جو بیت المقدس میں ہی میں اس کو چاہتی ہوں ابھی بھی اپنی نظر پہ قائم ہوں کہ یہ بیت المقدس میں عبادت کرے۔ تو اور لیکن ظاہر ہے کہ اگر وہ بیت المقدس میں رہے گی تو پھر اس کی سرپرستی اب کون کرے گا؟ تو ان حضرات نے بچے کی کفالت کے لیے، یہ جو بچی تھی چھوٹی، اس کی کفالت کے لیے آپس میں ان کا جھگڑا ہوا، یعنی کہ بحث ہوئی، اور انہوں نے کہا، ہر ایک نے کہا میں پرورش کروں گا، میں کروں گا۔ ان میں حضرت ذکریا علیہ السلام بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اس کی پرورش کا سب سے زیادہ حقدار میں ہوں، اس لیے کہ اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے۔ ایک بات یہ، پھر دوسرا وہ امام تھے بیت المقدس کے۔ لیکن حضرات جو باقی سب تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، قرعہ ڈالیں، جس کے نام نکلے گا وہ زیادہ حقدار ہوگا۔ تو اس وقت قرعہ ڈالا جاتا تھا کہ قلم قلم منگوائے جاتے تھے سب کے، اور ان کو جمع کر کے ڈھانک دیتے تھے۔ پھر حضرت ذکریا علیہ السلام نے ایک نابالغ بچے کو بلایا اور اسے کہا کہ اس کپڑے کے نیچے سے کوئی بھی قلم نکال لے، تو جس کا قلم نکلے گا بس اس کا یعنی کہ قرآن نکلے گا۔ تو حضرت ذکریا علیہ السلام کا قلم نکل آیا، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے تھے، لہٰذا حضرت مریم علیہ السلام کو انہوں نے اپنی کفالت میں لے لیا۔ حضرت ذکریا علیہ السلام جو ان کے خالو تھے اور خود بھی نبی تھے، اور اس طرح وہ حضرت ذکریا علیہ السلام کی کفالت میں رہنے لگی، اور اللہ نے ان کی، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نشو و نما کا، ان کی پروان چڑھانے کا، ان کی گروتھ کا، اور ان کی تربیت کا کتنا اچھا انتظام کیا۔ ایک تو بیت المقدس میں کیا، اور دوسرا حضرت ذکریا علیہ السلام سے کروایا، اور حضرت ذکریا نے ان کو علیحدہ ایک محراب میں رکھا، اور محراب بھی قرآن بتاتا ہے محراب میں رکھا۔ اور یہ محراب کا مطلب یعنی بیت المقدس میں کمرہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی تھا کہ اس سے مسجد کا کوئی حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال انہوں نے علیحدہ سے انہیں ایک جگہ دی جہاں وہ عبادت بھی کرتی تھی چھوٹے ہوتے سے ہی۔ اس طرح سے وہ مختلف تھی۔ یہی یہاں پہ ساری آگے بات آ رہی ہے اور آگے بھی آئے گی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، اور جب بھی ذکریا ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے، محراب جو ان کا عبادت گاہ تھی، وجد عندها رزقا، تو ان کے پاس کوئی رزق پاتے۔ قال یا مریم انی لک ھذا، مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، وہ بولی اللہ کے پاس سے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں۔ اب کیا تھا کہ جب بھی وہ بیت المقدس میں کیونکہ وہ رہتی تھی، تو جب بھی جاتے حضرت ذکریا علیہ السلام تو دیکھتے کہ، یعنی کہ آپ دیکھیں اللہ کو جوانی کی عبادت کتنی پسند ہے، اور یہ تو بچے ہونے سے ہی، یعنی کہ ان چھوٹی تھیں، اتنے چھوٹے ہونے سے ہی، وہ اتنی چھوٹی عمر سے ہی وہ وہاں پہ عبادت کر رہی ہیں، تو اللہ کو اتنی پسند تھی ان کی عبادت کہ، اور ظاہر ہے کہ کسی طرح کی، کسی نہ کھیل کود میں، نہ کسی اور لغو بات میں، نہ کسی چیز میں، اور ہر وقت دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف، اور پھر وہ بھی ایک نبی کی سرپرستی میں، تو ان کا عقیدہ، ان کی عبادت، ظاہر ہے کوئی بھی چیز غلط ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تو اب وہ جب بھی جاتے حضرت مریم کے پاس تو وہ دیکھتے کہ بغیر موسم کے پھل رکھے ہوئے، اور حیرت کی بات یہ ہوتی تھی کہ وہ جو حضرت مریم کے لیے عبادت گاہ کا ایک علیحدہ حصہ تھا، وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، اوبویسلی، کہ ظاہر ہے کہ وہ لڑکی تھی، تو وہاں پر کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، اور تبھی تو سرپرستی خالو کر رہے تھے، اور وہ بھی ایک نبی، تو اور تربیت بھی وہ کر رہے تھے۔ تو اب وہ کہتے تھے کہ دروازہ مطلب بند ہوتا ہے، سارا ٹائم ہم یہیں ہوتے ہیں اور سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ اندر آتا ہے نہ جاتا ہے، تو غیر موسم کے، بغیر موسم کے پھل یہاں پہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ ایک تو پھل آ جاتے ہیں اندر،
پھر وہ بھی وہ والے جو جن کا موسم ہی نہیں ہوتا، جو آس پاس کہیں ملتے ہی نہیں۔ تو یہ بڑی عجیب باتیں تھیں حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے۔ تو انہوں نے پھر ان سے پوچھا حضرت مریم سے کہ یہ کہاں سے آتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت مریم نے کہا کہ یہ تو اللہ دیتے ہیں مجھے، جن جو سب کو رزق دیتے ہیں اور بے حساب رزق دیتے ہیں جس کا حساب ہی نہیں ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اس موقع پر حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی۔ اب جب انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت مریم کے پاس یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ایک معجزے ہیں، اور انسانی عقل عاجز ہے اس چیز کو سمجھنے سے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی شخص آ رہا ہے، نہ کوئی ان سے لے کے آ رہا ہے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ ہی اوبویسلی ان کے پاس انہیں دے رہے ہیں، اور کب سے آ رہا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اگر یہ معجزہ ہو سکتا ہے تو حضرت ذکریا علیہ السلام جو کہ ضعیف ہو چکے ہوئے تھے، ان کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی۔ اب دیکھیں، ہوتا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اچھا یہ بندہ تو بڑا ہی اللہ والا ہے، اس کے پاس تو یعنی یہاں تو خیر کرامت بھی نہیں ہو رہی ہوتی، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن لوگوں کی سنی سنائی پہ ہی ہم لگے ہوتے ہیں، یہ تو بڑا اللہ والا ہے، تو چلو اس سے دعا کراؤ جا کے، ٹھیک ہے نا۔ اب حضرت ذکریا علیہ السلام کو چاہیے تھا حضرت مریم کو کہتے آپ میرے لیے دعا کریں کہ بھائی آپ تو عابدہ ہیں، اتنی عبادت کرنے والی ہیں، اور کہاں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے معجزے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک نیچرل جو ہماری فینومینا ہے سوسائٹی کا، وہ یہی ہے کہ بھائی جس کو لگ رہا ہے اس سے کہہ دو۔ اللہ تعالیٰ جو کہ ہر انسان کی، ہر شخص کی شہرت سے بھی قریب ہے، جیسے پہلے بھی جو مضمون آیا کہ بھئی جب کوئی پوچھے کہ کہاں ہے اللہ تعالیٰ، تو بس میں بہت ہی قریب، بہت ہی قریب، یہ اتنا بھی اللہ تعالیٰ نے بیچ میں نہیں ڈالا کہ ان سے کہہ دیجئے، وہ بھی بٹوین دا لائنز اس کہنا پڑتا ہے۔ اصل میں اگر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے الفاظ آ رہے ہیں قرآن کے، بس کہہ دیجئے کہ بھئی میں بہت ہی قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی جلدی ہے یہ کہنے کی کہ میں بہت قریب ہوں۔ تو یہاں پہ کیا کہ یعنی یہاں پر بھی حضرت ذکری علیہ السلام دیکھیں، انہوں نے خود ہنالک دعا زکریا ربہ، اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے ادب سکھا رہے ہیں، کتنی باتیں سکھا رہے ہیں کہ نہیں، خود کرو ڈائریکٹ۔ یہ بات نہیں ہے کہ دوسروں سے دعا نہیں کرائیں، بالکل کرانی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، جو دعا آپ کسی کی غیر موجودگی میں کسی کے لیے کرتے ہو، وہ آپ کے لیے آٹومیٹک پوری ہو جاتی ہے، کسی کی غیر موجودگی میں کسی کے لیے۔ اور ویسے ہر وقت اللہ کی طرف تو دعا کا راستہ آپ کا کھلا ہے، اور پھر بھی آپ یہ کہو کہ اس کی دعا سے کچھ ہونا ہے، نہیں، دعا ضرور کرائیں سب سے، کہیں جس سے بھی، لیکن آپ یہ تو دیکھ لیں کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کی دعا سے ہی کچھ ہوگا، نہیں، یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کیا کیا، حضرت ذکر علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اور کیا کہا، قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یا رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرمائیے، بے شک آپ دعاؤں کے سننے والے ہیں۔ یہ 38 آیت ہے، اور جن کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی ان کے لیے بھی یہی اس کو ہی وظیفے کے طور پہ پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دعا پڑھیے، تاکہ وہ جو ہے ان اولاد کے لیے ہر نماز کے بعد آتا ہے کہ یہ کوئی ایک تسبیح اس کی پڑھ لیجئے جب تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی دعا قبول کی۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے سوچا کہ جب ان کی قبول ہو رہی ہے تو میری کیوں نہیں ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کیسے دعا کی کہ اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرمائے۔ یہ نہیں یا اللہ مجھے اولاد، یا اللہ مجھے اولاد، نہیں، پاکیزہ ذریۃ طیبہ انک سمیع دعا، بے شک آپ تو بہت سننے والے ہیں۔ ساتھ یہ بھی یعنی کہ مجھے تو یقین ہے کہ آپ دعا سننے والے ہیں اور آپ سنیں گے، اور ہماری دعا کے اینڈ میں یقین والا کوئی ورڈ نہیں ہوتا۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی، اور یصلی فی المحراب، چنانچہ ایک دن جب ذکریہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھے تھے، فرشتوں نے انہیں آواز دی، انہیں جب یصلی فی المحراب، محراب میں عبادت گاہ میں کھڑے تھے، ان اللہ یبشرک، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعنی ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، کہ جو اس شان سے پیدا ہوں گے حضرت یحییٰ کا، دیکھیں بشارت دیتے ہیں آپ کو، خوشخبری دیتے ہیں آپ کو یحییٰ کی، یعنی ایک یحییٰ سے کیا پتہ چلا، ایک تو
وہ نام جو پہلے کبھی، کیونکہ سارے انبیاء کے نام وہ ہیں، سارے انبیاء کے نام جو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے بتاتے تھے، اور اس طرح رکھے جاتے تھے، کوئی بھی نام ایسا نہیں تھا جو پہلے سے مستعمل ہو۔ اور یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فرشتوں نے آ کے انہیں نہ صرف یہ بتا دیا کہ بیٹا ہوگا، یحییٰ نام سے ہی پتہ چل گیا، اور ابھی کچھ بھی نہیں ہے، ابھی وہ پریگننٹ بھی نہیں ان کی وائف، تو انہوں نے کہا کہ یحییٰ ہوں گے آپ کے بیٹے، یعنی ان کا نام بھی یحییٰ رکھنا ہے، نام بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اور کیا کہا، اس شان سے پیدا ہوں گے کہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے، اور لوگوں کے پیشوا ہوں گے، سید ہوں گے، وہ حسورا، اور نفسانی خواہشات سے مکمل طور پہ رکے ہوئے ہوں گے، وہ نبی من الصالحین، اور نبی ہوں گے، اور ان کا شمار جو ہے رات صالح لوگوں میں ہوگا۔ اتنی خوشخبریاں دی، کتنی ساری خوشخبریاں۔ بیٹا ہوگا، اس کا نام یہ ہے، وہ نبی بھی ہوگا، کلمے کی تصدیق کریں گے، لوگوں کے پیشوا ہوں گے، اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بھی روکے رکھیں گے۔ یعنی کہ وہ ایکچولی انہوں نے کبھی شادی نہیں کی تھی، حضرت یحییٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنی خواہشات پر اتنا قابو تھا ان کا، اور یہ صفت حالانکہ تمام انبیاء کے لیے ہوتی ہے، لیکن خاص طور پہ ان کا اس لیے ذکر کیا ہے، وہ اللہ کی عبادت میں اس طرح مشغول ہوتے تھے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی بات کرتے تھے کہ ان کو نکاح کی طرف کبھی رغبت نہیں ہوئی، انہوں نے نکاح نہیں کیا، حالانکہ عام حالات میں نکاح سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سنت ہے، اور اس لیے حالانکہ ہر نبی نے نکاح کے بارے میں کہا، اور نکاح سنت ہے سارے انبیاء کی، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ان کی یہ صفت بتائی، یہ ان کے لیے، ہمارے لیے نہیں، ہمارے لیے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے نا، اس وقت ان کو لیے انہوں نے بتا دیا کہ ان کی خواہشات جو ہیں وہ اپنی نفسانی خواہشات کو مکمل طور پر کنٹرول کرنے والے ہوں گے، قول، اور پھر بھی صالح ہوں گے۔ قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی آخر قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء۔ اور حضرت زکریا نے کہا، یا رب میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جبکہ مجھے تو بڑھاپا پہنچا ہے اور میری بیوی تو بانجھ ہے۔ یعنی کہ وہ حضرت زکریا نے دعا مانگی ہے، انہیں یقین بھی ہے، یہ بے یقینی کی وجہ سے نہیں، تعجب کی وجہ سے، جب انہیں اب مل گئی ہے نا بشارت، خوشخبری مل گئی ہے، تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اتنی غیر معمولی نعمت کی خبر سن کے، جیسے ایک انسان کو خوشی کی خبر سنائیں تو آگے سے اس کے عجیب عجیب الفاظ اس کے منہ سے نکلتے ہیں، تو وہ شکر کا ایک انداز بھی ہے کہ یعنی کہ کیا بچہ اس بڑھاپے کی حالت میں پیدا ہوگا، یا ہماری جوانی ہمیں واپس ملے گی۔ کیوں یہ بات اس میں سے نکلتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے کہا کیا مجھے تو بڑھاپا آ گیا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، میری بیوی بانجھ ہے، اس کو تو اولاد ہی نہیں ہو سکتی، تو پھر اب یہ کیسے ہوگا، یعنی کہ یہ لڑکا تو، اور یعنی کیسے کا مطلب یہ ہے کہ کیا اسی حالت میں ہوگا، یا پھر ہمیں جوانی ہماری لوٹائی جائے گی اور میری بیوی کا بانجھ پن ختم ہوگا۔ تو قولا کذالک، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ایسے ہی، ایسے ہی ہوگا، اسی طرح، کذالکا، اسی طرح، یعنی کہ آپ اتنے بوڑھے ہی رہیں گے، آپ کی بیوی بانجھ ہی رہے گی، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اور اسی طرح ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ کسی اور کی مرضی نہیں ہے، یہ کسی بابے کی مرضی نہیں ہے، یہ بابوں کی مرضی سے اولادیں نہیں ملتی، یہ اللہ سے مانگنے سے ملتی ہیں۔ قال رب اجعل لی آیا، انہوں نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اللہ نے کہا تمہاری، اب انہوں نے کیا کہا، یا اللہ، اب ساتھ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اچھا یعنی کہ جیسے ہی، یعنی ابھی ان کی وائف پریگننٹ بھی نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے کوئی نشانی مجھے بتا دے کہ جب، یعنی کہ ان کی پریگننسی کے بارے میں بھی، ابھی پریگننٹ بھی نہیں ہوئی، لیکن اگر وہ پریگننٹ ہو جائیں تو بس مجھے نشانی بتا دیں کہ وہ پریگننٹ ہو گئی ہیں، کیونکہ وہ تو بانجھ ہیں، تو میں کیسے مجھے پتا چلے گا کہ وہ پریگننٹ ہو گئی ہیں؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا کوئی بات نہیں کر سکو گے، یعنی کہ ان کا مقصد تھا ایسی نشانی معلوم ہو جائے جس سے یہ پتا چل جائے کہ ہاں اب پریگنینسی ہو گئی ہے، تو اور کس وجہ سے،
تاکہ وہ ٹائم بھی نہ گزرے جس میں، یعنی کچھ ٹائم کے بعد تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ پریگننسی ہو گئی ہے، لیکن اسی وقت پتہ چل جائے جب پریگننسی ہو جائے، تاکہ میں اس وقت سے ہی شکر کرنے میں لگ جاؤں اور اللہ کا ڈھیر ساری تسبیح کروں. یہی آگے اللہ نے کہ آ رہا ہے کہ اسی وقت سے شروع کر دوں، تو پہلے سے بھی زیادہ تسبیح کرنے شروع کر دوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نشانی کیا مقرر کی کہ جب بھی پریگننسی شروع ہوگی تو ایسی آپ پہ حالت طاری ہو جائے گی کہ آپ اللہ کے ذکر اور تسبیح کے علاوہ کسی سے کوئی بات نہیں کر سکیں گے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرتے رہیں، اور ڈھلے دن کے وقت بھی اور صبح سویرے بھی، یعنی شام کے وقت بھی جب دن ڈھل رہا ہو اور صبح بھی اللہ کی تسبیح کیا کریں. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكَ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور اب اس وقت کا تذکرہ سنو جب فرشتوں نے کہا تھا، اے مریم بے شک اللہ نے آپ کو اصطفا کا چن لیا ہے. ان اللہ اصطفا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شک چن لیا ہے. وطہرکی، اور آپ کو پاکیزگی عطا کی ہے. واصطفا کی علی نساء العالمین، اور دنیا جہان کی ساری عورتوں میں آپ کو منتخب کر کے فضیلت بخشی ہے. اب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ اچھا پھر حضرت بی بی فاطمہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں، ان سب کے بارے میں احادیث اتنی آتی ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت بی بی فاطمہ ہیں، تو پھر یہاں پہ آ رہا ہے کہ دنیا جہان کی ساری عورتوں میں منتخب کیا ہے. تو اصل میں ان سب کی فضیلت اپنے اپنے ڈومین میں ہے. اور دوسرا ان سے مراد کیا ہے، یہاں سے نساء العالمین، اسی طرح حضرت آسیہ کے بارے میں بھی آتا ہے، انہیں بھی ساری جہان کی عورتوں میں فضیلت بخشی. تو وہ کیا تھی بات، اصل میں اپنے زمانے کی عورتیں، اس زمانے میں جو جتنا بھی دنیا جہان تھا، جتنی بھی عورتیں تھیں، ان سب پہ فضیلت بخشی. اور حضرت مریم کو چنا کس بات کے لیے، یا مریم مقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم تم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو اور سجدہ کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کیا کرو. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے پیغمبر یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے تمہیں دے رہے ہیں. سیدھی سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں کیسے پتہ چلیں گی، کیونکہ یہ انجیل میں تو یہ ساری چیزیں موجود تھیں، بائبل میں یہ سب کچھ موجود تھا. جو بائبل کے انجیل کے عالم تھے ان کو یہ سب چیزیں پتہ تھی، لیکن ان میں چینجز تھے کچھ نہ کچھ. اور یہاں اللہ تعالیٰ صحیح ہر بات بتا رہے. انہیں کیسے پتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کوئی حضرت زکریا تھے اور پھر وہ ان کے خالو تھے اور پھر ایسے ہوا اور ویسے ہوا. اذان ہو رہی ہے، اذان سن کے پھر آگے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے پیغمبر یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے آپ کو دے رہے ہیں، یعنی وحی کے علاوہ تو یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو کیسے پتہ چل سکتی تھیں؟ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، اور تم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ یہ طے کرنے کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور نہ ہی اس وقت تم ان کے پاس سے جب وہ اس مسئلے میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے کہ کون حضرت مریم کی کفالت کرے گا، کہ مطلب آپ تو ان کے پاس نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے پاس نہیں تھے نا اس وقت، وہ وقت تو گزر گئے، تو اور پڑھے لکھے تو وہ ہیں نہیں، اور نہ ہی کبھی کسی سے کچھ سیکھا، تو پھر یہ باتیں اللہ کے علاوہ انہیں کون بتا سکتا ہے؟ اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمات من، وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا تھا اے مریم اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ایک کلمے کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ مسیح جو ہے نا، ان کو یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہا کہ اسمہ المسیح، مسیح کا مطلب ہوتا ہے مسا، یعنی کہ جس ہاتھ پھیرنے والا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر کے کوڑیوں کو ٹھیک کر دیتے تھے، ہاتھ پھیر کے اور وہ اندھوں کو ٹھیک کر دیتے تھے، جو کہ یعنی پیدائشی اندھے ہوتے تھے ان کو بھی، تو ان کا نام مسیح جو ہے وہ ہوا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جن کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور جو دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت ہوں گے اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور اچھا اس میں سب سے زیادہ اچھی بات کیا تھی جو فرشتوں نے سے کیا کہا تھا، ان اللہ یبشرکی بکلمات من، کلمات من کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے ایک کلمے کی پیدائش کی خوشخبری دے رہا ہے، کلمے سے جو پیدائش ہونی ہے اس کی خوشخبری دے رہا ہے۔ اور یہی کرسچنز کیا کہتے تھے کہ دیکھیں آپ کے قرآن میں ہے مسیح ہے عیسیٰ ابن مریم، آپ کے قرآن میں ہے کہ وہ اللہ کے کلمہ ہیں، آگے بھی آئے گا یہ بات، تو اس لیے جو ہے نا اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ابھی حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ پریگننٹ بھی نہیں ہیں، وہ حضرت مریم کو یہ ایک فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے یہ ساری خبریں پہنچا رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا ہوں گے کہ وہ دنیا اور آخرت میں صاحب وجاہت ہوں گے، یعنی اللہ کے نبی بھی ہوں گے، اللہ کے مقرب بندوں میں بھی ہوں گے، وہ یکلم الناس فی المہدی، اور وہ لوگوں سے گہوارے میں، یعنی کہ گہوارے کا مطلب ہے کہ بالکل جب بیبی بورن ہوتا ہے تو وہ ایک جھولے میں ہوتا ہے، تو اس میں وہ کلام کریں گے، وَقَحْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور مطلب نارملی ہم نے جھولے وغیرہ میں ڈالا ہوتا ہے نا، تو اس وقت بھی جو جھولے ہوتے ہوں گے ان کے بارے میں اس کو گہوارہ کہتے ہیں، اس میں لوگوں سے بات کریں گے، وَقَحْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بڑی عمر میں بھی، یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھے کہ اچھا چھوٹے ہوتے سے بات کریں بڑی عمر میں نہیں کریں گے، یعنی آپ اس پہ فکر نہ کریں، چھوٹے ہوتے بھی بڑے عمر میں بھی بات کریں گے، اور وہ صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، حضرت مریم نے کہا پروردگار مجھ سے لڑکا کیسے پیدا ہو جائے گا جبکہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں، یمسسنی مجھے کبھی کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ اسی طرح جس کو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔ اذا قضا امرا فانما یقول له، اور جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، کن فیکون، تو کہتے ہیں ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ، اور وہی اللہ اس کو یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کتاب، حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دیں گے، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِیل، اور اسے بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کے بھیجا جائے گا، انی قد جئتکم بآیات من ربکم، اور جو لوگوں سے کہے گا میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کے آیا ہوں، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخوا فیہ فیکون الطیر، اور کیا نشانیاں ہیں کہ میں تمہارے سامنے گارے سے یعنی مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیر باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی
جو بھی یہ معجزات ان کی ذکر ہو رہے ہیں، تو پہلے بھی ان کے معجزوں کا ذکر ہو رہا تھا، ابھی بھی معجزوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں معجزوں کے ذکر میں کیا ہو رہا ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کلام کر رہے ہیں، خود بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے سامنے گارے سے پرندے جیسی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ پرندہ بن جاتا ہے بِإِذْنِ اللہ، میرے کرنے سے نہیں، اللہ کے حکم سے۔ ٹھیک ہے، یہ مت سوچو کہ تمہارے سامنے میں نے مٹی سے پرندہ بنایا، اس کی شکل بنائی، اس میں پھونک ماری تو یہ میرا کوئی کمال ہے، نہیں۔ بِإِذْنِ اللہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ، اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو تندرست کر دیتا ہوں، مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنے معجزے عطا کیے تھے، اتنے عظیم۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور تم لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے ہو وہ یا ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، وہ میں سب بتا دیتا ہوں۔ یعنی انہیں اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے خبر مل جاتی تھی کہ لوگ ایون کہ اپنے گھروں میں کھا پی کیا رہے ہیں، اور اپنے گھروں میں انہوں نے کیا چیزیں ذخیرہ کر لی ہیں جو نہیں کرنی چاہیے۔ ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین، اور تو اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ان تمام باتوں میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے، یعنی کہ اتنی نشانیاں، اتنے معجزے ہیں، اتنا سب کچھ ہے، پھر بھی اگر ایمان نہیں لاؤ گے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اسی لیے بھیجا گیا ہوں تصدیق کرنے کے لیے، تاکہ جو کچھ چیزیں جو تم پہ حرام کی گئی تھی اب تمہارے لیے حلال کر دوں۔ اب یہ حرام اور حلال کی کیا بات ہے، بنی اسرائیل کے لیے حضرت موسیٰ کی شریعت میں کچھ چیزیں حرام کی گئی تھی، ان میں اونٹ کا گوشت تھا، چربی تھی، کچھ پرندے تھے، مچھلیوں کی کچھ قسمیں تھیں، یہ ساری جو ہے نا حرام کی گئی تھیں۔ تو وہ اللہ حضرت عیسیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اب تمہارے لیے حلال کر دوں۔ اب یہ جو حرام کی گئی تھی آگے بھی آئے گا، یہ اصل میں بنی اسرائیل کی اپنی شرارتوں کی وجہ سے کی گئی تھی۔ آپ دیکھیں نا کس طرح کی شرارتیں انہوں نے کی ہیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اور لہٰذا اللہ سے ڈرو، میرا اور میرا کہنا مانو۔ ان اللہ ربی ربکم فاعبدوا، بے شک اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار۔ ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ وہ تو یعنی لوگ جو ہیں وہ کفر پہ ہی مادہ ہیں، تو انہوں نے اپنے انصاری یعنی اپنے جو صحابہ تھے ان سے کہا کہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہوں گے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواری کا کیا مطلب ہوتا ہے، ان حواریوں نے کہا، حواری کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے ان کو حواری کہا جاتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کے ساتھیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے جو ان کے ساتھی تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ان کے صحابہ تھے، جو ان کے ساتھی تھے، جو حواری تھے، انہوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پہ ایمان لا چکے ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لا چکے ہیں، وہ اشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تو فرما بردار ہیں، یعنی اسلام لے آئے ہوئے ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب آپ نے جو کچھ نازل کیا ہے ہم اس پہ ایمان لائے ہیں اور ہم نے رسول کی اتباع کی ہے، لہٰذا ہمیں ان لوگوں میں لکھ لیجئے جو حق کی گواہی دینے والے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اب یہاں پہ جو یعنی ورڈ یوز ہوا ہے نا وہ مکرو اور وَمَكَرَ اللَّهُ، اور کافروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر کی، سیکریٹ موو، اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، وَمَكَرَ اللَّهُ وَمَكَرُوا، ان سب نے کی۔ یہ مکر اردو والا نہیں ہے، عربی کا ورڈ ہے، اور عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے سیکریٹ موو، خفیہ تدبیر۔ تو کافروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سیکریٹ پلان بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایک سیکریٹ پلان بنایا، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ تو سب سے بہتر پلان بنانے والا، تدبیر کرنے والے ہیں۔ اس قول اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا، اور اس کی تدبیر اس وقت سامنے آئی جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تمہیں صحیح سالم واپس لوں گا۔
متوفی کا یہ جو ورڈ ہے نا متوفی، اس کے بارے میں یعنی کہ ایک آتا ہے کہ یعنی اس کا مطلب تو ہو گیا کہ وفات پانا، نہیں وفات پانا نہیں۔ قرآن خود دیکھیں جہاں جہاں کہیں کوئی پرابلم آئے وہاں پر ہمیشہ قرآن سے ہی اس کی تشریح ہم ڈھونڈیں گے، تو ہمیں خود قرآن ہی بتائے گا کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے۔ تو اس لفظ کے معنی سورہ انعام میں نیند بھی آئے ہیں، اس لفظ کے معنی اٹھانا بھی آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے انی متوفی کا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں صحیح سالم واپس ورافیوں کا، اور آپ کو اٹھا لوں گا الیہ اپنی طرف، و متحرک متحر کا من الذین کفروا وجائل الذین اتبعوک، اور جب اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کی ایذا سے تمہیں پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی ہے فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، ان کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا۔ اب انکار کس نے کیا تھا؟ یہودیوں نے۔ اور یہاں سے کیا پتہ چلا کہ یہودیوں کے اوپر پھر بھی کرسچنز کا غلبہ رہے گا، کہاں نہیں رہے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں کہ کنڈیشن کیا ہے۔ ثم الیہ مرجعکم فاحکموا بینکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر تم سب کو میرے پاس ہی لوٹ کے آنا ہے، اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جس میں تم خود ہی اختلاف کر رہے ہو۔ ہوا کیا تھا کہ آگے بھی ڈیٹیل میں آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو مخالفین تھے انہوں نے انہیں ایکچولی سولی پہ چڑھانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ مخالفین کون تھے؟ یہودی، اور کیونکہ یہودیوں کا تو یہ وتیرہ ہی رہا ہے ہمیشہ، ہر نبی کے خلاف، ہر نبی کے خلاف، انہیں شریعت پسند ہی نہیں کوئی آتی تھی، کیونکہ شریعت کے احکام ہوتے تھے، وہ احکام وہ ماننا نہیں چاہتے تھے کہ بھئی مطلب اپنے اوپر پابندی برداشت نہیں تھی کہ بس جو ہم کہہ رہے ہیں بس وہ ہونا چاہیے۔ تو اس میں وہ حضرت عیسیٰ کے خلاف ہو گئے، اور پھر انہیں ایک سولی پہ چڑھانے کا منصوبہ بنایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تو آسمان پہ آپ کو اٹھا لیں گے۔ انہوں نے آسمان پہ اٹھا لیا، اور جو لوگ گرفتار کرنے آئے تھے ان میں سے ایک شخص کو، وہ جو نگران انہوں نے اب خود ہی مقرر کیا تھا، اسی کو حضرت عیسیٰ کا ہم شکل بنا دیا، اور پھر وہ اور جو مخالفین تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ کے دھوکے میں اسے سولی پہ چڑھا دیا، لیکن انہیں بھی شک تھا کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے، وہ بندہ کہاں گیا، اور یہ شخص جو کہیں جا رہا ہے کہ میں تو وہ نہیں ہوں، مجھے کیوں سولی پہ چڑھا رہے ہو۔ اب ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ باتیں نہیں کر سکتے نا کہ مجھے کیوں چڑھا رہے ہو، میں تو ہوں ہی نہیں، میں تو ہوں ہی نہیں، وہ تو نہیں ایسی باتیں کر سکتے، تو یہ کیوں کہہ رہا ہے، یہ ان کے کیوں کہہ رہے کہ یہ میں تو آپ کا ساتھی ہوں، مجھے کیوں چڑھا رہے ہو، مجھے کیوں چڑھا رہے ہو سولی پہ۔ تو یہ آگے قرآن ہی بتاتا ہے کہ وہ شبہ میں تھے، اور کوئی بھی نہیں یہ بات بتاتا، قرآن خود بتاتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ ثم الی مرجعکم فاحکموا بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ وما لهم من الناصرین۔ چنانچہ جو لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کو تو دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے، یہودیوں کو کسی بھی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ واما الذین آمنوا، البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے نیک عمل کیا، ان کو اللہ ان کا پورا پورا ثواب دیں گے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، اے پیغمبر یہ وہ آیتیں اور حکمت بھرا ذکر ہے جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ انما مثل عیسیٰ، اور اچھا جی اب ان کا ایک بہت بڑا اعتراض حضرت عیسیٰ کو جو ماننے والے تھے ان کا ایک بہت بڑا اعتراض تھا کہ بھئی کرسچنز بھی کہ جو ان کے یہ جو بات تھی نا کہ ان کے مخالفین ہمیشہ غالب رہیں گے یہودیوں کے اوپر، تو تاریخ میں اگر دیکھیں ہسٹری میں تو ایسا ہی رہا ہے، صدیوں کی تاریخ میں، ایون 19 جو سینچری ہے، یہ جو ابھی 20th سینچری پیچھے گزری ہے، اس میں انہیں فلسطین جو ہے وہ ملا ہے، اور وہ بھی کس وجہ سے ملا ہے؟ کیونکہ قرآن آگے بتاتا ہے کہ کیا کچھ کون سی چیز ایسی ہوگی، یا مسلمان ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کر لیں یا کوئی اور قوم ان کو اپنی حفاظت میں لے لے، تو پھر، اور آپ کو پتہ ہے کہ اب کرسچنز نے ان کو اپنی سرپرستی میں لے لیا ہوا، جس کی وجہ سے وہ انہوں نے فلسطین بنایا، اور جس کی وجہ سے وہ خود ان کے اوپر چڑھ دوڑے میں ہیں اب۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اچھا اب ایک بہت بڑا اعتراض
بہت ہی بڑا ایک اعتراض جو ہے کرسچنس کا، وہ اللہ تعالیٰ اس کا یہاں پہ اتنا پیارا جواب دے رہے ہیں کہ کوئی بھی کرسچن اس کا جواب دے ہی نہیں سکا. اور کیوں یہ بات کہی؟ کیونکہ اس کے بعد ہی جو نجران کے عیسائی تھے ایکچولی وہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایکچولی. تو شہر نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد تھا پورا، اس کے اندر ان کے چوٹی کے اور جو بڑے بڑے بشپ اور جن جن پادری اور وہ جو سب ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں وہ تھے. ان میں سے 10 لوگ سب سے بڑے تھے، اور جو ان کے سب سے بڑے بڑے تھے جو علم رکھنے والے. اور ان میں 3 تو ایسے تھے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو کہتے تھے وہ ہر کوئی پوری دنیا میں، یعنی جو بادشاہ تھے کرسچنز وہ بھی مانتے تھے، روم کا جو بادشاہ تھا وہ بھی مانتا تھا. تو اس لیے وہ جو کیسر تھا، تو اب یہ لوگ آئے ہیں نجران کے، یہ جو عیسائیوں کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اس نے آپ سے حضرت عیسیٰ کی خدائی پر بحث کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور قرآن سے تو قرآن میں کلمت اللہ بھی کہا ہے اور یہ سب بھی کہا ہے، تو بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ اور مسیح بھی کہا ہے، تو یہ سب چیزیں تو ہیں، اور ہم وہ تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ سب کہا ہے اور بالکل کہا ہے. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار بتایا اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اگزامپل کیا دی کہ بھائی حضرت آدم علیہ السلام کو سب مانتے ہیں کہ وہ نبی تھے، اور جنت کا واقعہ یہ وہ سب ایون انجیل میں بھی ہے اور ایون ابھی تک بھی ہے. تو پھر بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کی مثال ایسے ہی ہے جیسے حضرت آدم. اللہ تعالیٰ نے تو انہیں مٹی سے پیدا کیا تھا حضرت آدم کو. یعنی کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا اس لیے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اگر صرف یہ ریزن ہے کہ بھئی اس کا باپ نہیں تھا اس لیے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کا تو نہ باپ تھا نہ ماں، ان کو تو مٹی سے پیدا کیا تھا. خلقہ من تراب، انہیں تو مٹی سے پیدا کیا تھا. اور پھر ان سے کیا کہا تھا اصل میں؟ کن، ہو جاؤ، اور بس وہ ہو گئے. یعنی کہ کن کے کلمے سے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بھی بنایا، اور کن کے کلمے سے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بنایا. اور حضرت عیسیٰ کی تو والدہ بھی تھی. تو حضرت آدم تو زیادہ حقدار ہوئے اس بات کے کہ آپ انہیں اللہ کا بیٹا کہیں. ان کو تو کوئی اللہ کا بیٹا نہیں کہتا، ان کو تو کوئی یہ کرسچن، کوئی یہودی کوئی اللہ کا بیٹا نہیں کہتا. پھر کہہ رہے اللہ تعالیٰ نے کہا، کتنی اچھی مثال اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ حضرت عیسیٰ تو حضرت آدم جیسے ہی ہے نا، کہ بھئی چلو حضرت آدم کے تو دونوں ہی نہیں تھے، نہ باپ نہ ماں، وہ تو ویسے ہی پیدا ہوئے اور یہ مانتے ہیں یہ بات. الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اور حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، لہذا شک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا، شک نہیں کرنا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اور تمہارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا جو صحیح علم آ گیا ہے، اس کے بعد بھی جو لوگ اس معاملے میں تم سے بحث کریں، یعنی کہ وہ جو لوگ جو آئے تھے ان کے پاس بحث کرنے کے لیے، تو اور پھر انہوں نے ان سے ساری باتیں کی اور انہیں بتایا کلمت اللہ کیوں کہا ہے، کیونکہ اللہ کے کلمے کن سے پیدا ہوئے تھے. اور پھر یہ بھی، اور یہ والی ساری آیات بھی آئیں کہ بھئی یہ حضرت آدم جیسے ہیں، اور ان سے کہہ دو آؤ. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب یہ لوگ آئے ہیں اور یہ لوگ ضد پہ اڑے رہے، انہیں سب پتہ چل گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، اور انجیل میں بھی تھا کہ جو آخری نبی آنے ہیں یہ وہی نبی ہیں، پھر بھی وہ اپنے ضد پہ اڑے رہے. تو اب ان سے یہ جو بحث کر رہے ہیں تو ان سے کہہ دو آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے لوگوں کو اور تم اپنے لوگوں کو، پھر ہم سب مل کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اور جو جھوٹے ہوں ان پہ اللہ کی لعنت. اس عمل کو کہتے ہیں مباہلہ. جب یعنی کہ اسلام میں بحث کا کوئی فریق بھی، دونوں طرف والے دلیل تسلیم نہیں کرتا، بلکہ کوئی ایک ایسا جو ایک سائیڈ والے جو ہیں صرف ہٹ دھرمی اور ضد پہ ہی آ جاتے ہیں، تو پھر اللہ کے لیے جب دعوت دی جاتی ہے تو مباہلہ کی دعوت دی جاتی ہے کہ دونوں فریق آؤ اللہ سے دعا کریں. اور یہ کیونکہ طریقہ پہلے بھی انبیاء میں تھا اور ان کو بھی پتا تھا، ان لوگوں کو بھی، تو جو جھوٹا ہو وہ ہلاک ہو جائے. اور ہم اپنے لوگ لے آتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت بی بی فاطمہ، حضرت علی، ان کو لے کے آ گئے میدان میں اور کہا ہاں آؤ چلو اب یہ بات کریں گے اور دعا کریں دونوں طرف سے مل کے کہ بھائی
اگر ہم میں سے جو جھوٹا ہے وہ ہلاک ہو جائے، تو اسی وقت ان لوگوں نے جو جو بڑے تھے ان کے اسی وقت انہوں نے کہا کہ نہیں، کہ یہ تو انہیں تو پتا تھا رات کو ہی، وہ جب ساری بحث بھی ہو گئی کہ یہ سچ صحیح ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، کہ ہم نے یہ بات نہیں کرنی، ابھی ہم سوچیں گے اس بات کے اوپر، ابھی ہم سوچ رہے ہیں۔ پھر جب شام پڑ گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مباہلہ سے بھاگ گئے اور کہا کہ نہیں، ہم یہ مباہلہ جو ہے یہ نہیں کرنا چاہتے، اچھا آپ اپنے دین پہ رہیں، ہم اپنے دین پہ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو اللہ مفسدوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ مسلمانوں، یہود اور نصارہ سے کہہ دو، اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم تم میں مشترک ہے۔ یعنی کہ اب یہود اور نصارہ سے کہہ دو کہ ایک ایسی بات تو ہمارے درمیان مشترک ہے نا، اور وہ کیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کو چھوڑ کے ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں، یعنی ایک دوسرے کی باتیں مان کے دین میں چینج نہ کریں، تحریف نہ کریں۔ پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو، گواہ رہنا کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون، اور اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم کے بارے میں جو ان کی بحث تھی، حضرت عیسائی بھی اور جو یہودی ہیں وہ بھی، اور مسلمان بھی اور مشرک بھی، وہ بھی یہی کہتے تھے، جو کافر تھے، جو اہل مکہ، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ تو بھائی یعنی کہ وہ ہر کوئی انہیں اپنے مذہب کے اوپر کہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں صاف صاف بتا رہے ہیں کہ تم ابراہیم کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ اگر تورات حضرت ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہے تو وہ یہودی کیسے ہو گئے؟ اور اگر انجیل ان کے بعد نازل ہوئی ہے تو وہ عیسائی کیسے ہو گئے؟ یعنی ان کے دنیا سے جانے کے کئی سو سالوں کے بعد، بلکہ ہزاروں سالوں کے بعد۔ ہاں انتم ہاؤلائی حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ دیکھو یہ تم ہی تو ہو جنہوں نے ان معاملات میں اپنی سی بحث کر لی ہے جس کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا۔ یعنی یہودی کہتے تھے نا کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے اور عیسائی یہ کہتے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اب تم نے بحث کر لی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اس بنیاد پہ، یعنی آپ نے کہہ دیا کہ وہ اللہ کی خدائی میں شریک ہے اور اس کا بیٹا ہے۔ تو یہ دلیلیں بھی تم نے پیش کر لی اور تم کامیاب بھی نہیں ہوئے، کیونکہ تمہاری کسی مطلب دلیل سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ بغیر باپ کے پیدا ہونا جو ہے وہ کوئی خدا ہونا ہوتا ہے۔ اور حضرت آدم ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کو تو تم نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کا بیٹا۔ جب تمہاری دلیلیں کام نہیں آئیں تو پھر اب یہ سراسر جاہلانہ بات ہے کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ بات کہو کہ وہ نصرانی تھے یا یہودی تھے، اب اس بات پہ تم بحث کرو، تو یہ تمہارے لیے بالکل فضول ہے۔ ماں کانا ابراہیم یہودیوں ولا نصرانی، اب قرآن صاف صاف بتا رہا ہے ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، ولیکن کانا حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو حنیف مسلم تھے، یعنی کہ وہ سیدھے سیدھے مسلمان تھے اور شرک کرنے والوں میں کبھی شامل نہیں ہوئے۔ وما کانا من المشرکین ان اولى الناس بابراہیم للذین تبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، اور ابراہیم کے ساتھ تعلق کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، اور ان کی پیروی کون کریں؟ نیز یہ نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور مسلمانوں اہل کتاب کا ایک گروہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی اور کو گمراہ نہیں کر رہے، اگرچہ انہیں اس کا احساس ہی نہیں ہے، انہیں شعور ہی نہیں ہے کہ گمراہی تو ان کے لیے، وہ خود گمراہ ہو رہے ہیں، تم لوگوں کے لیے ہر وقت پلان بناتے رہتے ہیں۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود اس بات پہ گواہ ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، یعنی کہ تورات اور انجیل کی آیتیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خبر دی گئی تھی کہ جب تم جانتے ہو اس بات کو، تم خود گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون،
اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں گڈمڈ کرتے ہو، مکس کیوں کر رہے ہو، اور کیوں جان بوجھ کر حق بات کو تم چھپاتے ہو. وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون. اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے دوسرے سے کہا ہے کہ جو کلام مسلمانوں پہ نازل کیا گیا ہے اس پر دن کے شروع میں ایمان لے آؤ. اب پلان، اور اللہ تعالیٰ انہیں پلان بتا رہے ہیں مسلمانوں کو، اور کہ ان کا کیا پلان ہے، اور دن کے آخری حصے میں انکار کر دینا، کہ مطلب صبح کہو کہ ہم نے ایمان لے آئے ہیں، اور رات کو کہنا کہ ہم تو ایمان نہیں لا رہے. شاید اس طرح مسلمان اپنے دین سے پھر جائیں. یعنی مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے اور انہیں یہ بتانے کے لیے یہ انہوں نے پلان بنایا تھا، یہ اسکیم بنائی تھی کہ یہودیوں نے، کہ کچھ لوگ صبح کے وقت اسلام لانے کا اعلان کریں اور شام کو اسلام سے پھر جائیں اور کہیں کہ ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے جا کے دیکھ لیا، اسلام لے آئے تھے، آپ تو وہ پیغمبر ہی نہیں ہیں جن کی خبر تو رات میں دی گئی تھی. یہ پلاننگ تھی ان کی. تو ان کا خیال تھا اس طرح کچھ مسلمان تو یہ سوچ کے اسلام سے علیحدہ ہو ہی جائیں گے نا کہ یہ لوگ تو تورات کے عالم ہیں، اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، تو ضرور کوئی وزن دار بات ان کے پاس ہوگی. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ. اور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہے، ہدایت ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہے، مگر دل سے ان لوگوں کے سوا کسی کی بات نہ ماننا. وَلَا تؤمنو، اور نہ ایمان لانا، جو تمہارے اللہ لمن تابع دینکم، جو تمہارے دین کے متبع. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں کہ دل سے ان لوگوں کے سوا کسی کی نہ ماننا جو تمہارے دین کے تابع ہیں، ان کے علاوہ دل سے کسی کی بات نہیں مانی. قل ان الہدا ہدی اللہ، بلکہ ان سے کہہ دیجئے ہدایت تو وہی ہدایت ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہے. ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم. یہ ساری باتیں تم اس ضد میں کر رہے ہو کہ کسی کو اس جیسی چیز یعنی نبوت اور آسمانی کتاب کیوں مل گئی جیسی کبھی تمہیں دی گئی تھی، یعنی کہ بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، وہ اب بنی اسماعیل کو کیسے مل گئی. قل ان الفضل بید اللہ. اور یہ مسلمان تمہارے رب کے آگے تم پر غالب کیوں آ گئے. آپ کہہ دیجئے فضیلت تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والے ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتے ہیں خاص طور پہ منتخب کر لیتے ہیں، مخصوص کر لیتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ فضل عظیم کے مالک ہیں. ومن اہل الکتاب، یعنی کہ آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے، یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جسے مرضی چنے. اور حضرت ابراہیم کے بیٹے کو ہی چنا نا، ان کی اولاد میں سے ہی تھے نا. حضرت اسماعیل کے بیٹے کو ہی چنا نا، یعنی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہی چل رہے تھے نا. تو پھر کیا اس میں لڑائی جھگڑے کی کون سی بات ہے، اور اللہ کی مرضی ہے جسے مرضی چنے. ومن اہل الکتاب من ہو بکنتار یودیہ الیک. اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس دولت کا ایک ڈھیر بھی امانت کے طور پہ رکھ دو، وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر الا ما دمت علیہ قائمہ، کہ ایک دینار کی امانت بھی رکھواؤ تو وہ تمہیں واپس نہیں دیں گے. ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، الا یہ کہ تم ان کے سر پہ کھڑے رہو. ان کا یہ طرز عمل اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ امی، یعنی کہ غیر یہودی عرب جو ہیں، وہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یار یہودی عرب کے ساتھ معاملہ کرنے میں تو ہماری کوئی پکڑ ہی نہیں ہوگی. اب یہودیوں کی ایک اور فضول بات جو تھی، جو انہوں کے وہ کہتے تھے ہماری یہ تورات میں ہے کہ بھئی اگر یہودیوں کے علاوہ کسی سے آپ معاملہ کر رہے ہو، کرسچنز ہیں یا مسلمان ہیں یا مشرک ہیں، ٹھیک ہے، کافر ہیں، جو بھی ان سے کر رہے ہو، یہودیوں کے علاوہ لوگ، ان سے آپ دھوکا کرو جس طرح کا مرضی، اور معاملوں میں جس طرح سے مرضی کوئی بھی مسئلہ کرو تو، اور اپنی مرضی سے جو مرضی، تو اس میں آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہے. صرف یہودی کے ساتھ اگر آپ نے کچھ کیا، کوئی دھوکا کیا، پھر پکڑ ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے ہم خود جانتے ہیں. ہر شریعت میں کیا آیا، نہیں کسی سے نہیں دھوکا کرنا، جھوٹ نہیں بولنا کسی سے بھی. یہ نہیں بات ہے کہ صرف مسلمان سے نہیں. اسی طرح ان کے لیے بھی یہی حکم تھا، لیکن انہوں نے حکم کو بھی بدل دیا، اور بلکہ یہ کہا اور یہی کہتے تھے کہ بھئی غیر یہودیوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں تو ہماری کوئی پکڑ ہی نہیں ہوگی. اور اس طرح وہ اللہ پہ جان بوجھ کر جھوٹ مانتے ہیں. بلا من اوفا بعہدہ واتقی فان اللہ یحب المتقین. بھلا پکڑ کیوں نہیں ہوگی
قاعدہ تو یہ ہے کہ جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اور گناہ سے بچے گا تو اللہ ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتے ہیں. اور وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ تو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے چہیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، کیوں نہیں ہوگی پکڑ. اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے اور اپنے عہد کو پورا کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے برخلاف جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی کھائی ہوئی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں، ان کا تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی کہ ان کا کوئی جو قسم کھا کے اپنا مال بیچ دیا، قسم کھا کے جو بھی غلط بات تھی وہ کہہ دی اور جھوٹی بات کر دی، اور قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے تھوڑی سی قیمت حاصل کی ہے اور اس کا ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور قیامت کے دن نہ اللہ ان سے بات کریں گے، جیسے وہ کہتے ہیں نا مائیں بھی میں نہیں جاؤ تم سے بات کرتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان سے بات نہیں کروں گا، نہ انہیں کسی رعایت کی نظر سے دیکھوں گا، نہ انہیں پاک کروں گا، اور ان کا حصہ تو بس عذاب ہوگا، اور وہ بھی انتہائی دردناک عذاب علیم کا مطلب ایسا دردناک عذاب جسے خود بھی درد ہوتا ہے. استغفر اللہ. یا اللہ، اللہم اعاذنا اللہ منہم، یا اللہ ہمیں ان میں سے بچانا. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ، اور ان میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے ہیں جو تو کتاب یعنی تورات پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں. یلوون مروڑتے ہیں، السنتہم بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب وما ہوا من الکتاب، اور تاکہ تم ان کی مروڑ کر بنائی ہوئی اس عبارت کو کتاب کا حصہ سمجھو. وَیقولون ہوا من عند اللہ وما ہوا من عند اللہ، اور حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عبارت اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اس طرح وہ اللہ پہ جانتے بوجھتے جھوٹ مانتے ہیں. اصل میں ہوتا کیا تھا، کیونکہ یہودیوں کے پاس کتاب تھی تو سب لوگ فیصلہ وغیرہ کروانے ایکچولی ان کے پاس ہی جاتے تھے، مشرک بھی، کیونکہ انہیں پتا تھا شریعت ان کے پاس ہے. تو یہ کیا کرتے تھے کہ اپنی طرف سے چیزوں میں تحریف کرتے تھے، پیسے وغیرہ لے کے ڈفرینٹ لوگوں کے حق میں ڈیسیژنز کرتے تھے. جس کے جو امیر تھا اس کے لحاظ سے اس سے پیسے لیے، اس کے لحاظ سے ڈیسیژن کیا اور کہا یہ تو قرآن، یہ ہماری مطلب تورات میں ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور ایسے پڑھتے تھے ان اپنی جو تورات ہے اس کو، زبان کو اس طرح توڑ مروڑ کے اور گول گول کر کے کہ وہ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ لگے کہ بھئی ہم تو تورات ہی پڑھے، لیکن اصل میں وہ تورات نہیں ہوتی تھی. اب یہ بات بھی اللہ کے علاوہ کون بتا سکتا تھا کہ بھئی وہ ایسے کرتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، کوئی تورات کو جانتا ہی نہیں تھا یہودیوں کے علاوہ. اور یہودی تو اپنے کاموں میں مست تھے، ان میں سے تو کسی نے آ کے یہ بات نہیں بتائی اور بتانی بھی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ بات انہیں بتائی کہ یہ جانتے بوجھتے اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، غلط باتیں کر رہے ہیں. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. یہ کسی بشر کا کام نہیں ہے کہ اللہ تو اسے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کرے. یعنی کسی انسان کی کیا قدرت ہے کہ اسے کتاب بھی ملی، حکمت، نبوت، اور اس کے باوجود وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ. یعنی جو حضرت عیسیٰ کو یعنی اللہ کا بیٹا کہہ رہے تھے، وہ دعویٰ کرتے تھے نا کہ حضرت عیسیٰ نے ہی ان کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی بندے کو کتاب، حکمت، نبوت ملے تو وہ لوگوں سے کیسے کہہ سکتا ہے نبوت ملے؟ نبوت کی بات کریں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی دی، نبوت بھی دی، تو پھر بھی وہ لوگ نبی ہو اور وہ کہے لوگوں سے کہ اللہ کو چھوڑو میرے بندے بن جاؤ. تو اس کی بجائے وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ والے بنو. وہ تو ہمیشہ یہی کہتا رہا ہے، کیونکہ تم جو کتاب پڑھاتے رہے ہو اور جو پڑھتے رہے ہو اس کا تو یہی نتیجہ ہونا چاہیے کہ تمہیں پتا ہونا چاہیے. اور کسی بھی جگہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ میرے بندے بنو. کہاں لکھا ہے وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے سکتا ہے کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا قرار دے دو. جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اس کے بعد وہ تمہیں کفر اختیار کرنے کا حکم دے گا؟ یأمرکم، کیا وہ تمہیں حکم دے گا بالکفر، کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو گئے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाकुम, और उनको वो वक्त याद दिलाओ जब अल्लाह ने पैगंबरों से अहद लिया था, अगर मैं तुमको किताब और हिकमत अता करूं, फिर तुम्हारे पास कोई रसूल आए जो इस किताब की तस्दीक करे जो तुम्हारे पास है। जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माकुम लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, कि तुम उसके ऊपर जरूर ईमान लाओगे, जरूर उसकी मदद करोगे। तो अल्लाह ने उनसे कहा था, क़ाला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, और क्या तुम इस बात का इकरार करते हो और मेरी तरफ से दी हुई ये जिम्मेदारी उठाते हो। क़ालू अक़ररना, तो उन्होंने कहा था हम इकरार करते हैं। क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, तो अल्लाह ने कहा फिर एक दूसरे के इकरार के गवाह बन जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ गवाही में शामिल हूँ। यानी तौरात में ये सब चीज़ें लिखी हुई थी। वमन तवल्ला बाद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून, इसके बाद भी यानी कि तौरात में भी ये मौजूद था, इंजील में भी मौजूद था कि जो भी नबी आएंगे तुमने उनकी जिम्मेदारी ये उठा रहे हो ना कि उसकी मदद करोगे, लेकिन अब तुम लोग जो हो तुम लोग क्या कर रहे हो। फमन तवल्ला, इसके बाद भी लोग जो लोग हदायत से मुंह मोड़ेंगे, बाद अजालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, तो ऐसे ही लोग नाफरमान होंगे। अफा गैर दीनिल्लाहि यबगूना वलहु अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्ज़ि तौअम व करहम व इलैहि युरजाऊन, अब क्या ये लोग अल्लाह के दीन के अलावा किसी और दीन की तलाश में हैं। यानी कि अल्लाह ने जो दीन बोला था, जो ये लोग, इन लोगों को पता है कि किताब में आखिरी नबी ने आना है और उसकी निशानियां भी पूरी हैं। जब अल्लाह का दीन ये है, अब इस्लाम और नबी भी आ गए, तो अब इसके अलावा ये किसी और दीन की अब तलाश में, यानी कि जब एक पता भी चल गया कि ये चीज है और ये नबी ये आ गए हैं, अब जाहिर है कि और तो आना नहीं कोई, और वो बुक के अकॉर्डिंग तो ये पूरे हैं, तो रात के अकॉर्डिंग तो सारी शर्तें पूरी हो गई हैं, तो फिर अब ये और किसका इंतजार कर रहे हैं। हालांकि आसमानों और जमीन में जितनी मखलूकात हैं, इन सब ने ही अल्लाह के आगे गर्दन झुका रखी है, यानी कि खुशी से, और या तौअन व करहन, तौअन व करहन व इलैहि युरजाऊन, यानी कि खुशी से या बगैर खुशी के, नाचार होके या यानी आजिज आके वो उसी की तरफ सब लौट के जाएंगे, चाहे खुशी से हो या ना खुशी से हो, अल्लाह के आगे तो सबके झुके हुए गर्दन। कुल आमन्ना बिल्लाहि वमा उनजिला अलैना वमा उनजिला अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बात वमा ऊतिया मूसा व ईसा वन नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफरिकु बैना अहदिम मिनहु व नहनु लहु मुस्लिमून, कह दो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और जो किताब हम पर उतारी गई उस पर, और उस हदायत पर जो इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद पर उनकी परवरदिगार की तरफ से उतारी गई, और उन बातों पर जो मूसा, ईसा और दूसरे पैगंबरों को अता की गई। हम इन पैगंबरों में से किसी के दरमियान कोई फर्क नहीं करते, और हम उसी एक अल्लाह के आगे सर झुकाए हुए हैं। व मन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बला मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और जो कोई शख्स अल्लाह के सिवा कोई और दीन इख्तियार करना चाहेगा तो उससे वो दीन कबूल नहीं किया जाएगा, यानी कि इस्लाम के अलावा अब कोई दीन नहीं है और कबूल भी नहीं होगा। वह हुआ फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और आखिरत में उन लोगों में शामिल होगा जो खसारे वाले हैं, सख्त नुकसान उठाने वाले। कैफ़ यहदिल्लाहु कौमन कौमन कफरू बाद ईमानिहिम व शहिदू अन्ना रसूला हक़्क़ुम व जाअहुमुल बय्यिनात, और ए अल्लाह ऐसे लोगों को कैसे हिदायत दे जिन्होंने ईमान लाने के बाद कुफर इख्तियार कर लिया, हालांकि वो गवाही दे चुके थे कि ये रसूल सच्चे हैं और इनके पास इनके रोशन दलाइल भी आ चुके हैं। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ऐसे जालिमों को हिदायत नहीं देते। यानी कि पूरी कायनात में अल्लाह का हुक्म चल रहा है, अहले ईमान अल्लाह के हर हुक्म को दिलो जान से खुशी से कबूल करते हैं, और जो लोग अल्लाह को मानते भी ना हो उनको भी अल्लाह के फैसलों के आगे सर झुकाना ही पड़ता है। कैसे? वो तौअम व करहन, यानी कि खुश होके या नाखुशी से। मसलन अल्लाह ताला किसी को बीमार करने का फैसला करें तो कोई उसे पसंद करे या ना पसंद करे, वो फैसला तो नाफिज हो जाता है। ठीक है, कोई मोमिन हो, काफिर हो, कुछ हो, वो फैसले के आगे सर झुकाना ही पड़ता है। ये जो डेथ है, कौन फैसले करता है? अल्लाह ताला। तो क्या कोई है, कोई डॉक्टर ऐसा दुनिया का बना है जो कहे मौत का भी इलाज है? तो नहीं बना ना, वो डॉक्टर तो खुद ही मौत के मुंह में चला जाएगा आखिरकार, जो सबके लिए लिखी हुई है। तो यानी खुशी से हो या ना खुशी से हो, फैसला तो नाफिज होना है, तो खुशी से क्यों नहीं। तो उलाइका जज़ाहुम अन्ना अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमाइन, और ऐसे लोगों की सजा ये है कि इन पर अल्लाह के फरिश्तों की, तमाम इंसानों की लानत है, फटकार है। अल्लाहुम्मा आज़न अल्लाहु मिनहुम, या अल्लाह हमें उसमें से, उनसे ना बनाइएगा।
خالدین فیہا، وہ ان کے لا یخفف عنہم العذاب یا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، اور نہ ان کے لیے عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، البتہ جو لوگ اس سب کے بعد بھی توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں، وہ فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، اور اس کے برخلاف جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا اور پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ یعنی مرتد کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جو اسلام لا کے اسلام سے پلٹ جائیں، ان کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ایسے لوگ یعنی کفر سے توبہ کر کے تو ایمان نہیں لائے، ٹھیک ہے نا، اگر وہ لے آئیں گے تو پھر ان کی توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن اگر کفر سے توبہ کر کے ایمان نہیں لائے لیکن دوسرے گناہ کرتے رہے، ان کی توبہ کر رہے ہیں، تو وہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہودی بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ جو گناہ ہیں ان کی توبہ کرتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جبکہ دین صرف اسلام ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اگر ایمان نہیں لے کے آئے تو اپنے گناہوں کی اگر معافی مانگ رہے ہو تو وہ معافی اب قبول نہیں ہوگی جب تک کہ ایمان نہیں لے کے آؤ گے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور ایسے لوگ راستے سے بالکل ہی بھٹک چکے ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من الناصرین، جن لوگوں نے کفر اپنایا اور کافر ہونے کی حالت میں مرے، ان میں سے کسی سے پوری زمین بھر کے سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، خواہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی پیشکشی کیوں نہ کرے، ان کو تو دردناک عذاب ہو کے رہے گا، اور ان کو کسی قسم کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ دیکھیے کون ہے زمین بھر کے سونا دے سکتا ہے، اور سونے کی ریٹ آپ دیکھیں کہاں چلے گئے، جب لوگوں کے پاس اگر آپ ہسٹری میں چیک کریں تو بھی ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس تو بھر بھر کے سونے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے کفر اپنایا اور کافر ہونے کی حالت میں ہی مرے ہیں، ان سے تو پوری زمین بھر کے بھی سونا نہیں قبول ہو سکتا، جبکہ پوری زمین بھر کے سونا ہے بھی نہیں، یعنی کہ ایک امپاسبل بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اتنی بھی وہ کر لیں پھر بھی نہیں ہونا، ان کو تو عذاب ملے گا ہی ملے گا، اور ان کو کوئی مددگار بھی نہیں ملے گا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے، بہت زیادہ پسند، محبوب، بہت زیادہ۔ اس کے بارے میں اصل میں پہلے بھی جو ایک حکم آیا ہے کہ خراب اور ردی قسم کی چیزیں جو ہیں وہ صدقے میں نہ دیا کرو، بلکہ اچھی چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، جو پہلے آیت آئی تھی، حکم آیا تھا۔ تو اب یہ بھی آیا ہے۔ اب ہوا کیا تھا کہ جب یہ آیت آئی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ کہا ہے کہ بہترین چیزیں، یعنی کہ جن سے تم محبت کرتے ہو وہ چیزیں جو تمہیں محبوب ہیں، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے اپنی سب سے پسندیدہ چیزیں صدقہ کرنا شروع کر دی، وہ اور اس کے اتنے واقعات آتے ہیں کہ مطلب جو ان کو باغ پسند تھے وہ باغ صدقہ کر دیے، اور اس طرح اتنی جو اپنی سب سے بہترین چیزیں تھیں وہ ساری صدقہ کر دیں۔ کیسے ایک قرآن کے الفاظ دلوں پہ اثر کرتے ہیں۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، اور تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال ہی تھی، سوائے اس چیز کے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی، اور وہ تھا اونٹ کا گوشت۔ تو اے پیغمبر یہودیوں سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے کے آؤ اور اس کی تلاوت کرو، یعنی کہ ایکچولی یہودی مسلمانوں پہ اعتراض کر رہے تھے کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ حضرت ابراہیم کی شریعت میں اور حضرت ابراہیم کے پیروکار ہیں، حالانکہ آپ تو اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں جو تورات کی روح سے حرام ہے، تورات میں لکھا ہے کہ حرام ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اب یہ بات بھی اللہ کے علاوہ کون بتا سکتا تھا؟ یہودی اعتراض کر رہے ہیں کہ تورات میں تو لکھا ہوا ہے کہ اونٹ حرام ہے، اور آپ جو کہتے ہیں حضرت ابراہیم کی شریعت آپ کر رہے ہیں، تو آپ کی تو یہ تو ہے ہی نہیں ایسی بات۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے دین میں گوشت، اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا، بلکہ تورات نازل ہونے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے یہ سب چیزیں حلال تھیں۔
جو آج مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کا گوشت اپنے اوپر خود ایک نظر مانگنی تھی، انہیں ایک بیماری ہو گئی تھی، اور اس سے انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر مجھے اس بیماری سے شفا ہو گئی تو میں کھانے کی سب سے پسندیدہ چیز چھوڑ دوں گا۔ تو انہیں اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا، تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ ہم اس طرح کی نظر اب نہیں مان سکتے، ایسی یہ اس وقت کی بات ہے، ان کی شریعت میں حلال ہوگی، اور پھر وہ نبی تھے۔ تو پھر اب قرآن کریم ایسی بات بتا رہا ہے، تو جو بات کہیں سے پتہ چل ہی نہیں سکتی تھی، اور اللہ تعالیٰ پھر دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ لاؤ تو رات، لاؤ پھر ہم دیکھیں کہ تو رات میں کہاں لکھا ہے یہ بات کہ اگر تم سچے ہو تو پھر لے کے آؤ تو رات کو۔ یعنی اونٹ کا گوشت اصلاً تو حلال ہے، مگر حضرت یعقوب کے لیے ان کی نظر کی وجہ سے، اور بنی اسرائیل کے لیے بعد میں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے خود انہوں نے حرام کر لیا۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس میں حضرت ابراہیم کے زمانے کا اصل حکم جو ہے وہ واپس لوٹ آیا ہے۔ آگے سے انشاءاللہ ایک اور نئی بات شروع ہو رہی ہے، تو ہم اس کے لیے آ کے واپس اس کو شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ آیت نمبر ہماری جو ہو گئی ہے وہ 94 ہے، 95 سے انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرتے ہیں۔ سوری 93 آیت تک ہم نے کر لیا، اور 94 سے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ 10 منٹ کی بریک لیتے ہیں نماز کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو بات اب چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ اونٹ کا گوشت جو ہے اصل میں تو حلال ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حکم اب لوٹ آیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی نظر کی وجہ سے، اور پھر بنی اسرائیل پہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے حرام کیا گیا تھا۔ تو اس لیے، اور پھر یہ کہا کہ اگر سچے ہو، اب چیلنج کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو رات لے کے آؤ اور اس کی تلاوت کرو، بتاؤ کہاں لکھا ہے۔ اب دیکھیں کیسی بات ہے کہ کون کر سکتا ہے یہ چیلنج، وہی کر سکتا ہے نا جس کو اتنی اچھی طرح سے، جبکہ اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ بھی بالکل کم تھے، اور پھر کوئی چیلنج کر رہا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایسی اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ کتاب ہے، اسی لیے ان سب کو بھی پتا تھا کہ یہ صحیح بات ہے، کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے، اور پھر بھی وہ ڈٹائی میں یعنی کہ پڑے ہوئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون۔ پھر ان باتوں کے واضح ہونے کے بعد بھی جو لوگ اللہ پہ جھوٹا بہتان باندھیں تو ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ ظاہر ہے ایسے لوگ اور کیا ہیں ظالموں کے علاوہ۔ قل صدق اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ لہٰذا تم ابراہیم کے دین کا اتباع کرو جو پوری طرح سیدھے راستے پہ تھے، اور ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک مانتے ہیں، یعنی کہ مشرک نہیں تھے۔ ان اول بیت، اب حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر، وزی للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا یقینی طور پر وہ ہے جو مکہ میں واقع ہے، اور بنانے کے وقت ہی سے یعنی کہ وہ برکتوں والا ہے، اور دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت کا اس میں سامان ہے۔ اب یہ یہودیوں کا ایک اور اعتراض تھا، اس کا جواب ہے۔ اب ان کا کہنا تھا کہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء جو تھے وہ تو بیت المقدس کو اپنا قبلہ قرار دیتے آئے ہیں، اور مسلمانوں نے کیونکہ اب حکم آ چکا تھا اسے چھوڑ کے مکہ کے کعبہ کو قبلہ بنا لیا، تو اس کا مطلب ہے سارے انبیاء کا قبلہ تو بیت المقدس تھا۔ تو اگر یہ بیت المقدس کی جگہ مکہ کو کہ اس کے کعبہ کو اپنا قبلہ بنا رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اب آیت یہ جواب دے رہی ہے کہ کعبہ تو بیت المقدس کی تعمیر سے بہت پہلے بن چکا تھا۔ اب آیت یہ بتا رہی ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر حضرت جبرائیل نے بتایا، تو حضرت آدم نے یہ بنایا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی آیت بتا رہی ہے کہ سب سے پہلا گھر تھا زمین پر یہ،
اللہ تعالیٰ کا. اور یہ بھی اس گھر کی جو تعظیم ہے وہ تو سب انسانوں کے اوپر فرض اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے. اور ایسی اس کی محبت ہے کہ جو مکہ گیا ہے وہ جانتا ہے اس محبت کو. جس نے جو وہی ایکسپیرینس جس نے کیا ہے وہی یہ جانتا ہے یہ بات کہ اس خانہ کعبہ سے یہ جو پتھروں کی ایک عمارت ہے چوکور سی, اس کی کیسی محبت ہے انسان کے اندر. اور بار برکت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت ہی برکت والا ہے. یعنی کیسا برکت والا ہے؟ ظاہری طور پہ ہم دیکھیں تو خشک ریگستان مکہ, بنجر زمین, پھر کیا ہے ہر موسم میں ہر طرح کا پھل وہاں موجود ملے گا آپ کو. جب جائیں گے ملے گا, وہ وہاں اگتا ہی نہیں ہے پھر بھی ملتا ہے, ہر موسم میں ملتا ہے. قربانی کے بکرے ہمیشہ ہی وہاں رہتے ہیں اور اتنی تعداد میں ہوتے ہیں. حج عمرہ پہ کتنے لوگ جاتے ہیں اور حج میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں, لیکن سب کچھ مطلب وہ چیزیں جو وہاں پہ ہو بھی نہیں رہی وہ وہاں موجود ہیں. بازار ان کے کیسے بھرے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, کبھی کچھ ختم ہی نہیں ہوتا. اور پھر وہاں پر کوئی قتال کی اجازت ہی نہیں ہے. یہ تو یعنی کہ ظاہری طور پہ بھی دیکھیں کتنی برکات ہے نہ. اور کسی صرف یہی نہیں انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں کو بھی آپ وہاں تکلیف نہیں پہنچا سکتے. اور پھر کسی ایون گھاس پھوس کوئی خود سے اگنے والے درخت کو بھی نہیں اکھاڑ سکتے, پودے کو بھی نہیں اکھاڑ سکتے. تو یہ یعنی ہر ایک کے لیے کیسی برکت ہے اس میں, انسانوں کے لیے نہیں, جانوروں پرندوں اور ایون پودوں کے لیے. اور اب جو یعنی یہ تو ظاہری طور پہ, مانوی طور پہ آپ دیکھیں برکات, ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے ثواب کے برابر. بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت. اور پھر ہدایت بھی دیتا ہے. ہدایت کیسے دیتا ہے؟ ہم تو اس بات کو کیونکہ ایک امیجن نہیں کر سکتے نا. جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کس طرح ہدایت مل رہی ہے. اسی طرح ہم اس کو بھی امیجن نہیں کر سکتے, مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مبارکم و ہدی للعالمین, اور سارے جہانوں کے لوگوں کے لیے. وہ رب العالمین کہہ رہا ہے, جو سارے عالمین کا رب ہے, سارے جہانوں کا رب ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے. یہ والا ہی یہ خانہ کعبہ تو دیتا ہے وہ کسی طرح ہدایت. وہ ہم نہیں جانتے, لیکن جو وہاں سے ہو کے آتا ہے کچھ تو چینج آتا ہی ہوگا. اور پھر کیا ہے کہ مقام ابراہیم کا اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ وہاں ایک پتھر بھی ہے, وہ بھی بڑی خاص بات ہے. فیہ آیات بینات, اور اس میں ایک کھلی نشانی ہے, بہت سی کھلی نشانیاں, روشن نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم, اور مقام ابراہیم اس میں کھلی نشانی ہے, بہت سی نشانیوں میں سے ایک نشانی. مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایکچولی بیت اللہ کے نیچے دروازہ تھا, اس کے قریب یہ مقام ابراہیم تھا. اور یہاں پہ وہ ایک پتھر تھا جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے انہوں نے یہ بنایا تھا مکہ. اور ہوتا کیا تھا کہ جب جیسے جیسے دیواریں اونچی ہوتی جاتی تھی, جہاں سے اونچے ہو جاتی تھی وہاں سے وہ پتھر خود بخود اونچا ہو جاتا تھا, اور یہ آرام سے وہاں پہ اینٹیں وغیرہ جو ہیں وہ جو اس وقت کے پتھر تھے وہ لگاتے تھے. اور پھر جہاں سے نیچے کی ضرورت ہوتی تھی یہ پتھر خود بخود نیچے آ جاتا تھا. یعنی کہ جیسے جیسے وہ اس کو کنسٹرکشن چل رہی تھی اس طرح سے حضرت ابراہیم اس کے اوپر کھڑے ہوتے تھے. اور یہ پتھر آج بھی وہاں مقام ابراہیم کا وہ ایک شیشے کا انہوں نے باکس بنا کے اس میں رکھا ہوا, اور اس پہ حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان بھی بنے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مقام ابراہیم ہے یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پر مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ کا حکم بھی آیا تھا, اور کہ جو طواف کریں وہ یہاں پہ نماز پڑھیں. تو طواف کرنے والوں کی مصلحت سے, ان کی آسانی کے لیے ایک دفعہ تو یہ بیت اللہ کے سامنے مطاف سے باہر رکھوا دیا گیا, آج کل یہ پھر مطاف کے اندر ہی واپس رکھوا دیا گیا. ومن دخلہ کان آمنا, اور جو اس میں داخل ہو جاتا ہے امن پا جاتا ہے, یعنی کہ اس کو قتل وہاں نہیں کر سکتے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اور لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, اور اگر کوئی انکار کرے اس بات کا تو اللہ دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے, کہ اسے تو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کے حکم کی پابندی کرو. یہ اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے
اس بات کی ضرورت تمہیں خود ہے. قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. اور کہہ دو اہل کتاب اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ ان سب کا گواہ ہے. قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون. اور کہہ دو کہ اے اہل کتاب اللہ کے راستے میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کر کے ایک مومن کے لیے اس میں کیوں رکاوٹ ڈالتے ہو، جبکہ تم خود حقیقت کے گواہ ہو. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اب ایک خاص یہاں سے جو آیات شروع ہو رہی ہیں اس میں ایک خاص واقعے کے بارے میں نازل ہو رہی ہیں. مدینہ منورہ میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور اسلام سے پہلے ان کے درمیان سخت دشمنی تھی. ہر وقت جنگیں ہوتی رہتی تھیں اور یہ جنگیں سالوں چلتی تھیں. تو جب ان قبیلوں کے لوگ مسلمان ہوئے تو اسلام کی برکت سے ان کی دشمنی ختم ہو گئی، بلکہ وہ آپس میں ہنستے بولتے اور مطلب ایک دوسرے کی جیسے ایونٹس میں جاتے. اب یہودیوں کو یہ بڑا مسئلہ تھا کیونکہ ایک قبیلے کے ساتھ ایک یہودی کے قبیلے کی دوستی تھی، دوسرے قبیلے کے ساتھ دوسری تھی. اور جیسے یہودیوں کو ہمیشہ رہتا ہے وہ دونوں کو سود پہ ہتھیار دے رہے ہیں، آپس میں لڑا رہے ہیں تاکہ ان کے ہتھیار بکتے رہیں اور اس طرح کی چیزیں، ویپنز وغیرہ. تو یہ تو شروع سے اس طرح کے ہی رہے ہیں. تو اب یہودیوں کو بڑا پرابلم تھی. تو ایک مرتبہ یعنی انہوں نے شرارت کے طور پہ دونوں قبیلوں کے لوگ ایک مجلس میں جمع تھے. تو ایک یہودی تھا شماس بن قیس، اس نے یہ دیکھا کہ یہ آپس میں بڑی اچھی طرح بول رہے ہیں تو اس سے نہیں رہا گیا. اس نے ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے یہ ایک اسکیم کی کہ ایک شخص نے کہا کہ اس نے کہا کہ اس مجلس میں وہ اشعار سناؤ جو زمانہ جاہلیت میں اوس و خزرج کے شاعروں نے لمبی جنگ کے دوران کہے تھے، جو ان کے درمیان جنگ چل رہی تھی اس دوران ظاہر ہے ایک دوسرے کے خلاف کہتے. اس شخص نے وہ شعر سنانے شروع کر دیے اور کیا ہوا کہ ان شعروں سے پرانی باتیں تازہ ہو گئیں. اور پہلے ان کی آپس میں تکرار ہوئی، پھر لڑائی ہو گئی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بہت سخت صدمہ ہوا. آپ ان کے پاس آئے اور انہیں تنبیہ کی کہ یہ سب شیطانی حرکت تھی اور آپ کے سمجھانے سے یہ بہرحال فتنہ ختم ہوا. اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو یہ خطاب کر کے کہا ہے کہ تمہیں تو خود ایمان لانا چاہیے اور تم خود تو اس سعادت سے محروم ہو، اور کم از کم ان لوگوں کے راستے میں تو رکاوٹ نہ ڈالو جو ایمان لا چکے ہیں. اور پھر مسلمانوں کو بھی یہ نصیحت کی ہے کہ آپس میں جھگڑوں سے بچنے کا علاج بھی بتایا ہے کہ اپنے آپ کو دین کی دعوت اور تبلیغ میں مصروف کر لو، تو اس سے آپس میں محبت بھی بڑھے گی اور یکجہتی بھی بڑھے گی. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا. اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کے گروہ کی بات مان لو گے، فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو مان لو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو دوبارہ کافر بنا کے چھوڑیں گے. اگر تم ان کی باتیں مانو گے تو وہ تو ان کے تو دل میں یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور تم کیسے کفر اپناؤ گے جبکہ اللہ کی آیتیں تو تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں اور اس کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے، یعنی اللہ کی وحی بھی آ رہی ہے، تم اس کا رسول بھی ہے، تو تم کیسے کفر اپناؤ گے. اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لے وہ سیدھے راستے تک پہنچا دیا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو دل میں اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنا اس کا حق ہے، اللہ کا جیسے حق ہے ویسے اس سے ڈرو. اور خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے، یعنی کہ پھر نہ جانا اسلام سے، بلکہ اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا. یہاں اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جو بڑی ہی یہ آیت بہت زیادہ کوٹ بھی کی جاتی ہے، اللہ کی رسی کو سب مل کے مضبوطی سے تھامے رکھو، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو. اور اللہ کی رسی کیا؟ اللہ کے احکامات اور قرآن، اور اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو کہ ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، یعنی وہ دونوں بھی فرقے جو دونوں یہ قبیلے تھے اوس اور خزرج، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے. اور
وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہ تھے، یعنی جہنم میں داخل ہونے والے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کے وعدے کرتے ہیں تاکہ تم راہ راست پہ آ جاؤ۔ وَلْتَکُم مِّنکُم أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کے افراد لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کی تلقین کریں، برائی سے روکیں، یعنی کہ بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کی تلقین کریں، برائی سے روکیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس کھلے کھلے دلائل آ گئے تھے، اس کے بعد بھی انہوں نے آپس میں پھوٹ ڈالی۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اختلاف میں پڑ گئے اور ایسے لوگوں کو سخت سزا ہوگی۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ اس دن جب کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ یہاں جو ہے وہ یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہے اس دن کچھ چہرے، یعنی قیامت والے دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، کچھ سیاہ پڑ جائیں گے۔ تو سیاہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں اہل بدعت کے چہرے سیاہ ہوں گے اور اہل سنت کے سفید ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ۔ اور چنانچہ جن لوگوں کے چہرے سیاہ جائیں گے ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم اپنے ایمان کے بعد تم نے کفر اختیار کر لیا؟ یعنی کہ ایمان سے مراد یہ ہے تورات، اگر یہودیوں کی بات ہو رہی ہے جیسے یہودیوں سے ہو رہی تھی تو اس کا مطلب ہے تورات پر ایمان لانا، اور منافقین بھی یہاں مراد ہیں۔ تو ایمان کا مقصد یہ کہ زبانی اعلان تو تم نے کر لیا کہ بھئی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر لیا، اور ایک اور بھی یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے جو کسی وقت بھی اسلام سے مرتد ہونے کے بارے میں سوچ رہے تھے یا ہو رہے تھے، تو ان کے بارے میں بھی کہا ہے کہ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ خبردار اسلام کو نہ چھوڑنا، اس لیے کہ جو لوگ مرتد ہو جائیں گے ان کا آخرت میں کیا حال ہوگا سوچیں۔ تو جبکہ ہر ایک کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے، جبکہ اتنا کھلی کھلی دلائل ہیں، کھلی روشن نشانیاں ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، پھر بھی کوئی اسلام کو چھوڑ دے تو کیسا بد نصیب ہوگا۔ اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا؟ لو پھر اب مزہ چکھو اس عذاب کا کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وہ دوسری طرف جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں جگہ پائیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ دنیا جہان کے لوگوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرنا چاہتے۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض والی اللہ ترجع الامور، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا ہے اور اسی اللہ کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اور مسلمانوں تم تو وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے، یعنی کہ اگر لوگوں کا فائدہ نہیں کر رہے تو سوچ لیں کہ پھر ہم خود کو اس امت میں شامل کر سکتے ہیں۔ تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیا کیا کام کر رہے ہیں، یعنی کہ لوگوں کے فائدے کے کر رہے ہیں، ہم نیکی کی تلقین کر رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا ہے، ان میں سے کچھ تو مومن ہے مگر ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ تھوڑا بہت ستانے کے سوا تمہیں کوئی بڑا نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور اگر وہ تم سے لڑیں بھی تو تمہیں پیٹھ دکھا جائیں گے، پھر انہیں کوئی مدد بھی نہیں پہنچے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، وہ جہاں کہیں پائے جائیں ان پہ ذلت کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے، اللہ یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے یا انسانوں کی طرف سے کوئی ذریعہ نکل آئے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اوپر ذلت کا ٹھپا لگا دیا،
اور کہا کہ مگر ایک جو استثنا اس کا کیا نکالا ہے کہ ہاں یہ سچویشن ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے یا انسانوں کی طرف سے کوئی ذریعہ نکلا، یعنی انسان کوئی ان سے ایسا ایگریمنٹ کر لے جو ان کو سہارا دے دیں، یعنی کہ وباؤ بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور نیز اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور ساری حدیں پھلانگ جایا کرتے تھے، ساری حدیں پار کر لی، انہوں نے ہر طرح کی لمٹس کراس کر لی کہ اللہ کی آیتوں کا انکار بھی کیا، پیغمبروں کو قتل بھی کیا ناحق، اور اتنی نافرمانیاں کی ہیں انہوں نے تو ساری لمٹس ہی کراس کر لی ہیں۔ لیسو سوا، لیکن سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امت قائمۃ یتلون آیات اللہ، اور اہل کتاب ہی میں وہ لوگ ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، جو رات کے اوقات میں انا اللیل، جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، انا اللیل وہم یسجدون، اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یعنی وہ اہل کتاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے تھے ان کی بات ہو رہی ہے، جیسے یہودیوں میں سے حضرت عبداللہ بن سلام، بہت بڑے صحابی، اور وہ ان کے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور اسی طرح اور بہت سے لوگ یہودیوں میں جو کہ جان چکے تھے حق، تو وہ حق کو پہچان کے انہوں نے اللہ کے نبی پہ ایمان لے کے آئے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات، یہ لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اچھائی کی تلقین کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نیک کاموں کی طرف لپکتے ہیں، جلدی سے جاتے ہیں، جلدی سے نیک کاموں کی طرف جاتے ہیں، انہیں پتہ چل جائے کہ یہ نیک کام ہے فوراً اس کی طرف جاتے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار صالحین میں ہے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِیمٌ بِالْمُتَّقِین، اور وہ جو بھلائی بھی کریں گے اس کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ تو بہت قدردان ہے اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتے ہیں، اور وہ انہیں بہت اچھے سے پتا ہے کہ متقی کون ہے، اور انہیں بہت اچھے سے پتا ہے ناقدری نہیں کرتے وہ۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اور اس کے برعکس جن لوگوں نے کفر اپنا لیا اللہ کے مقابلے میں، نہ ان کے مال نہ ان کے کچھ بھی کوئی بھی چیز کام آئیں گے، نہ ہی اولاد کوئی کام آئے گی۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ دوزخی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، اور کچھ لوگ جو دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے، کمثل ریح فیہا سر اصابت حرثا، کہ ایک سخت سردی والی تیز ہوا جو ان لوگوں کی کھیتی کو جا لگے، قوم ظلموا انفسهم فاہلکتہ، اور جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر رکھا ہو اور وہ اس کھیتی کو برباد کر دے۔ یعنی کافر لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو کچھ خیرات صدقہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ انہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور ان کی کفر کی وجہ سے ان کا ثواب آخرت میں کچھ نہیں ملنا، تو لہٰذا ان کے جتنے بھی اعمال ہیں یہ خیرات وغیرہ، اس کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ ایک کھیتی جیسی ہے، ایک کھیت ہے، اس کو خوب اس کے دانہ شنا ڈالا، وہ اتنی کھیتی جو ہے وہ اچھی طرح سے اگ گئی، تو اب ان کے کفر کی کیا مثال ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ایک، یعنی اس کو ایک تیز آندھی سے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا کہ ایک تیز آندھی آتی ہے ایسی جس میں سردی بھی ہے، اور وہ یعنی کہ سب کو پتا ہے کہ جس میں سردی اولے یا اس طرح کی چیز ہوتی ہے برف وغیرہ، تو وہ اچھی خاصی کھیتی کو برباد کر دیتے ہیں، تو یہ وہ ایسی کھیتی جس میں آندھی بھی ہے اور سردی بھی ہے، اس تیز ہوا سخت سردی والی، اور اس نے اس کھیتی کو برباد کر دیا، ان کے کفر کی وجہ سے برباد ہو گئی، کھیتی تو انہوں نے اگائی تھی۔ وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون، اور اللہ ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، اب یہ بڑی پیاری بات کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اے ایمان والو، اپنے سے باہر یعنی مسلمانوں کے علاوہ کہ کسی شخص کو رازدار نہ بناؤ، بتانا یا نہ بناؤ، رازدار، ایسا دوست نہ بنا لو کہ جو تمہارا رازدار بن جائے۔ من دونکم لا یألونکم خبالا، یہ لوگ تمہاری بدخواہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا۔ اور مدینہ منورہ میں اوس و خزرج کے جو قبیلے تھے ان کے یہودیوں کے ساتھ
सालों से फ्रेंडशिप्स चल रही थी। तभी तो एक कबीला यहूदियों का वो एक मुसलमानों के कबीले के साथ था और यहूदियों का दूसरा दूसरे के साथ था। तो जब ये औसो खजरत के लोग मुसलमान हो गए, तो अब भी वो अभी यहूदियों के साथ दोस्तियां तो चल रही थी। मगर यहूदियों का क्या हाल था कि जाहिर में तो वो दोस्ताना तौर पे मिल रहे होते थे ना, यानी कि अपेरेंटली तो वो भी अपनी फ्रेंडशिप उन्होंने कायम रखी हुई थी, दिल में उनका कीना बहुत भरा हुआ था। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि और कुछ ऐसे भी यहूदी थे जो शो करते थे कि हम मुसलमान हो गए, लेकिन असल में मुसलमानों के खिलाफ बुग़्ज़ भरा हुआ था। और कभी ऐसा भी होता कि मुसलमान जो थे वो ऐसे यहूदियों के जो उनके फ्रेंड्स थे, उनकी दोस्ती पे वो अपना पूरा ट्रस्ट करते हुए, तो मुसलमानों की कोई जो राज की बातें होती थी, कोई जो भी, यानी कि कहाँ पे अटैक करने हैं या वगैरह वगैरह, जो भी राज की बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बताते थे, वो इन उनको भी बता देते थे। तो इस आयत से अल्लाह ताला मुसलमानों को खबरदार कर रहे हैं, और ये भी कि हम सबको भी कह रहे हैं कि इन पे कभी भरोसा ना करें, राजदार तो बिल्कुल नहीं बनाना। वद्दू मा अनित्तुम, इनकी दिली ख्वाहिश क्या है कि तुम तकलीफ उठाओ। कद बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम, बुग़्ज़ उनके मुंह से जाहिर हो चुका है, उनके मुंह से निकल रहा है बुग़्ज़। वमा तुख्फी सुदूरहुम अकबर, और जो कुछ दावत उनके सीने छुपाए हुए हैं वो तो बहुत ही ज्यादा है। जो दुश्मनी उन्होंने अपने सीनों में छुपाई हुई है वो तो बहुत ज्यादा, तुम्हें तो पता भी नहीं है उसका। कद बय्यन्ना लकुमुल आयाति इन कुंतुम तुआकिलून, हमने पते की बातें तुम्हें खोल खोल के साफ साफ बता दी हैं। बस शर्त क्या है कि तुम समझ से काम लो, अकल से काम लो। हा अंतुम उलाई तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम व तुमिनून बिल किताबि कुल्ली, देखो तुम तो ऐसे हो कि इनसे मोहब्बत रखते हो मगर वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते, और तुम तो तमाम आसमानी किताबों पे ईमान रखते हो। और उनका क्या हाल है, वो इज़ा लक़ूकुम क़ालू आमन्ना, और जब वो तुमसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो कहते हैं कि हम तो ईमान ले आए हैं कुरान पर। व इज़ा खलऊ, और जब वो खलवत में होते हैं, अकेले होते हैं, अज़्ज़ू अलैकुमुल अनामिला मिनल गैज़, तो जब वो तन्हाई में जाते हैं तो तुम्हारे खिलाफ गुस्से के मारे अपनी उंगलियां चबाते हैं। इतनी गुस्सा इन्हें आता है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अपनी उंगलियां चबाने लग जाते हैं कि मुसलमानों को कामयाबियां क्यों मिल रही हैं। कुल मूतू बिगैज़िकुम, उनसे कह दीजिए कि अपने गुस्से में खुद ही मर जाओ। इन अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, बेशक अल्लाह ताला उन सीनों में छुपी हुई बातों को खूब जानते हैं, बहुत अच्छी तरह हर एक के सीनों में छुपी हुई बातों को अल्लाह ताला जानते हैं। इन तमसस्कुम हसनतुन तसूकुम व इन तुसिबकुम सय्यातुन यफरहू, अगर तुम्हें कोई भलाई मिल जाए तो इनको बुरा लगता है, और अगर तुम्हें कोई गजंत पहुंचे, तुम्हें कोई नुकसान हो, तो ये उससे खुश होते हैं। यफरहू बिहा व इन तस्बिरु व तत्तकू ला यदुरुकुम कैदुहुम शैआ, अगर तुम सब्र और तकवा से काम लो तो इनकी चालें तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। यानी सब्र करो, अल्लाह से डरो और सब्र करो, यानी कि अपने ऐसे दोस्तों को राजदार ना बनाओ और उन्हें ऐसी चीजें मत बताओ, और फिर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा उनकी चालों से। इन अल्लाह बिमा यामलूना मुहीत, और जो कुछ ये कर रहे हैं वो सब अल्लाह के इल्म में और अल्लाह की कुदरत के अहाते में है। व इज़ गदौता मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीना मकाइद लिल किताल वल्लाहु समीउन अलीम, ए पैगंबर जंग ओहद का वो वक्त याद करो जब तुम सुबह के वक्त अपने घर से निकल के मुसलमानों को जंग के ठिकानों पर जमा रहे थे, और अल्लाह सब कुछ सुनने जानने वाले हैं। जंग ओहद में 3,000 काफिर जो थे, असल में ये लोग जंग बदर का लेने के लिए आए थे, बदला और इंतकाम। तो एक साल बाद ही ये 3,000 जो कुफ़ार ये मक्का थे, उन्होंने एक लश्कर बनाया और इर्द गिर्द से लश्कर इकट्ठा किया और मदीना के ऊपर हमलावर हो गए। नबी सल्लम उनके मुकाबले के लिए ओहद पहाड़ के दामन में आए, जहाँ ये जंग लड़ी गई। तो अब आने वाली आयत में उसके मुख्तलिफ वाक़यात जो हैं वो आ रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जब सुबह के वक्त अपने घर से निकल के मुसलमानों को यानी कि जंग के ठिकानों पे जमा रहे थे। जब नबी सल्लम मुकाबले के लिए मदीना से निकले तो आपके साथ थे 1,000 आदमी, और वहां से कितने आ रहे हैं, 3,000। लेकिन जो मुनाफिकीन का सरदार था अब्दुल्ला बिन उबई, वो भी था इनके साथ। और क्योंकि नबी सल्लम ने पहले ही मशवरा मांगा था कि भाई मदीना के अंदर
رہ کے ہم اس کا دفاع کریں اور جنگ لڑیں یا باہر نکل کے؟ تو عبداللہ بن ابئی جو منافقوں کا سردار تھا اس نے کہا تھا کہ نہیں اندر ہی رہ کے کریں. تو لیکن بہت سے صحابی جو تھے ان کا یہ مشورہ تھا کہ باہر نکل کے کریں. ان میں حضرت حمزہ بھی تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ڈیسائیڈ کیا. جب زیادہ تر لوگوں نے یہ کہا کہ باہر نکل کے دفاع کرنا چاہیے ہمیں تو جنگ لڑنی چاہیے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مدینے سے باہر نکل کے لڑتے ہیں. تو اب آتے وقت وہ ان کے ساتھ ہے, وہ عبداللہ بن ابئی اور وہ منافقین جو تھے سارے وہ ان کے ساتھ 1000 آدمی. اب ہونا کیا چاہیے تھا اسی وقت کہتا کہ میں آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں. حالانکہ پہلی بات کیا ہے, وہ مسلمان ہو گیا تھا, اوپر سے تو مسلمان ہے ہی, ویسے تو منافق ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننا فرض ہے. انہوں نے ایک ڈیسیژن کر دیا, سب کو ماننا ہے obviously. لیکن ایک تو یہ کہ وہ اسے نہیں ماننا, تو اسے کیا چاہیے تھا اسی وقت کہتا کہ میں نہیں یہ بات مان رہا, اور میں تو باہر نکل کے آپ لڑنے جا رہے ہیں تو میں نہیں جاؤں گا. اس نے کیا کیا کہ نقصان اس وقت بھی ہوتا, لیکن اس سے بھی بڑا کیا نقصان ہے, لوگوں کی ہمت توڑنے کے لیے کیا کرتے ہیں. جو اس نے کیا کیا تھا کہ 1000 ٹوٹل لوگ جو ہے وہ نکلے تھے, اور اس میں یہ جو منافقین کا سردار تھا اس کے بھی 7 لوگ تھے, منافق بھی تھے. اور اس نے راستے میں آدھے راستے میں آ کے اپنے 300 آدمیوں کو علیحدہ کیا اور کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں, کیونکہ دشمن کا مقابلہ ہم نے کہا تھا کہ شہر کے اندر رہ کے کریں, آپ نے ہماری بات نہیں مانی, اس لیے اب ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے. اب یہ کیسی بات ہے کہ منافقت اور دشمنی اور بغض کی آپ دیکھیں کہ کون سی اعلیٰ ترین, یعنی کہ یہ ایک سٹیج ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وہاں پر ٹھیک ہے جو بھی بات ہوئی ہے وہ وہاں پہ ہی منع کر سکتا تھا, لیکن نہیں, اس لیے کیونکہ اب باقی لوگوں کی ہمت اور حوصلے بھی ٹوٹ جائیں. وہیں سے 700 لوگ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آ رہے ہیں تو اور بات ہے, اب یہاں درمیان میں آ کے 700 لوگ ہو گئے ہیں تو اور بات ہے. تو اب وہ واپس جا رہے تھے, وہاں سے 3000 لوگ آ رہے ہیں. اور اب کیا ہوا کہ اسی وجہ سے کچھ جو سچے مسلمان تھے ان کے 2 قبیلے بنو حارثہ اور بنو سلمہ, ان کے بھی دل ڈگمگا گئے, اور کچھ اور مسلمانوں کے دل میں بھی خیال آیا کہ 3000 کے مقابلے میں صرف 700 لوگ رہ گئے, یہ تو بڑے تھوڑے ہیں, اور ایسے میں تو ہمیں جنگ لڑنے کی بجائے علیحدہ ہی ہو جانا چاہیے جیسے وہ لوگ ہو گئے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے مدد کی اور وہ جنگ میں شامل ہوئے. اب ان آیات میں اسی بات کا ذکر آ رہا ہے. اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا, اور جب تمہیں میں 2 گروہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ تو ہمت ہار بیٹھے, وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, حالانکہ اللہ ان کا حامی و ناصر تھا اور مومنوں کو تو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ, اور اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے موقع پر بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, میں تمہاری مدد کی تھی جب تک تم بالکل اذلہ بے سر و سامان تھے. کیا تھا مسلمانوں کی فتح اور شکست اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ کے اوپر توکل سے ہوتی ہے, قلت اور کثرت پہ نہیں ہوتی. کہ جب آپ وہ کیا سوچ رہے ہیں اچھا ہم اتنے کم ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں, نہیں, اللہ کی توکل اور اس کی مدد کے اوپر جو یقین ہے اسی کے اوپر ہوتی ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, لہٰذا صرف اللہ کا خوف دل میں رکھو تاکہ تم شکر گزار بن سکو. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَّنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ, جب بدر کی جنگ میں تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے یہ بات کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کو بھیج دے. بلا, ہاں کیوں نہیں, ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین, ہاں بلکہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو اور وہ لوگ اپنے اسی ریلے میں اچانک تم تک پہنچ جائیں تو تمہارا پروردگار 5000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیجے گا جنہوں نے اپنی پہچان نمایاں کی ہوگی, نشان لگے ہوئے فرشتے. اب یہ جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے کہ اس جنگ میں شروع میں 3000 فرشتوں کی بشارت دی گئی تھی, اور بعد میں صحابہ کو اطلاع ملی کہ ایک اور شخص ہے قرظ بن جابر, وہ اپنا لشکر لے کے تو مکہ کے جو کافر ہیں ان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے آ رہا ہے, اور پہلے ہی 1000 کا یہ تھا. اب کفار کی تعداد پہلے مسلمانوں سے 3 گنا سے بھی زیادہ تھی, مسلمان 313, وہاں 1000, تو انہیں پتا چلا ایک اور لشکر آ رہا ہے, اب وہ بھی چاہے 1000 یا اس سے بھی زیادہ ہوتا, تو مسلمانوں کو تشویش تو ہوئی, انہیں فکر بھی ہوئی. اس موقع پر یہ آیت آئی, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ لشکر آ گیا اچانک والا
تو 3,000 کے بجائے 5,000 فرشتے بھیجے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ وہ لوگوں کی گن کے بھی بتا رہے ہیں کہ بھائی بالکل فکر نہ کرو، توکل کرو اللہ پر. اور وہ لشکر آیا ہی نہیں، اس لیے 5,000 فرشتے بھیجنے کی جو نوبت تھی وہ بھی نہیں آئی. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ملائکتی مصومین، فرشتے وہ جو نشان لگے ہوئے ہوں گے، جن کی پہچان تم آسانی سے کر لو گے. اور یہ آیت نمبر ہے 125. یہاں تک ہم اس کو ختم کرتے ہیں. یہاں سے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آگے شروع کریں گے. اب ہم دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخل جنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا رب کریم، اے میرے مالک، یا اللہ جو لوگ جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا رب کریم آپ تو دعاؤں کے ہاتھوں کو واپس نہیں موڑتے، خیر کے ساتھ ہی موڑتے ہیں. یا اللہ آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا، یا رب کریم آپ تو دعاؤں کو خیر کے ساتھ واپس موڑتے ہیں. یا اللہ ان سب کی زندگیوں میں، ان کے رزق میں، ہر چیز میں خیر ہی خیر کر دے. یا اللہ ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی، یا اللہ یہ آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں. یا اللہ ان کے دلوں کی جو بھی خواہشیں ہیں، یا اللہ آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں. یا رب کریم، یا اللہ آپ اپنی مصلحتوں کو بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں. یا اللہ آپ اپنی رضا میں ہمیں راضی کر دیجئے. یا رب کریم، یا اللہ اے میرے مالک، یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم آپ کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ پاتے. یا اللہ ہمیں صبر بھی دیجئے. یا رب کریم ہمیں اپنی مصلحتوں میں اپنی رضا میں راضی کر دیجئے. یا رب کریم ہمیں اپنی رضا میں راضی کر دیجئے. یا اللہ، یا اللہ ہمیں اپنی رضا میں راضی کر دیجئے. یا رب کریم جو چیز بھی ہم مانگتے ہیں ہمارے لیے بہتر نہیں تو ہمیں اپنی رضا میں راضی کر لیجئے. یا رب کریم ہمارے دلوں کو سکون اطمینان دیجئے. یا رب کریم ہمیں ہدایت دیجئے. یا رب کریم، یا اللہ بے شک آپ کے ذکر میں ہی سکون ہے. یا اللہ ہم اسی بات کو جاننے کے لیے یہ قرآن سامنے رکھ کے بیٹھے ہیں. یا رب کریم آپ کا بہت شکر ہے، آپ کا بہت کروڑ کروڑ بار شکر ہے. یا اللہ کہ آپ نے ہمیں قرآن کے آگے بٹھایا، یا اللہ قرآن سنوایا، یا رب کریم قرآن پڑھوایا. یا اللہ آپ کا بہت شکر ہے. یا اللہ کہ آپ نے ہمارا وقت قرآن کے ساتھ لگایا. یا اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے ساتھ باندھ دیجئے. یا رب کریم ہمارے دلوں کو قرآن کے ساتھ باندھ دیجئے. یا اللہ، یا اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے ساتھ باندھ دیجئے. یا رب کریم ہمارے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیجئے. یا رب کریم ہمیں معاف کر دیجئے. یا اللہ، یا اللہ اتنی غلطیاں کی ساری زندگی، یا رب کریم اتنی غلطیاں کی. یا اللہ اتنی غلطیاں کی، جہالت میں وقت گزارا. یا رب کریم اتنے گناہ کیے. یا رب کریم ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے. یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. یا اللہ، یا اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے. یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. یا رب کریم، یا رب کریم ہم سے راضی ہو جائیے.
یا اللہ اپنی رضا میں ہمیں راضی کر لیجئے یا اللہ ہماری اولاد کو توفیق عطا فرمائیے، وہ آپ کے سیدھے راستے پہ چلیں۔ یا اللہ ہماری اولادوں کے دلوں کو بھی اس قرآن سے باندھ دیجئے یا رب کریم۔ ہماری اولادوں کے لیے بھی یا رب کریم، ہم سے تو ان سے ذرا سی بھی ان کی کوئی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، یا اللہ ہم سے اپنی اولادوں کی ذرا بھی تکلیف اپنے بچوں کی برداشت نہیں ہوتی یا اللہ۔ یا اللہ ہم سے کیسے برداشت ہوگا اگر وہ بھی کسی جہنم میں جا رہے ہوں۔ یا اللہ سیدھا رستہ انہیں دکھائیے، یا اللہ ہدایت دیجیے، ہم سب کو ہدایت دیجیے یا رب کریم۔ ہدایت سے ہمارے دلوں کو باندھ دیجیے یا رب کریم۔ یا اللہ آپ بہتر جانتے ہیں ہمارے لیے کہ ہمیں کیا کچھ ہمیں ملنا چاہیے، یا رب کریم ہم نہیں جانتے۔ یا اللہ ہمیں غلط خواہشات سے بچا لیجیے، یا رب کریم ہمیں شیطان سے بچا لیجیے۔ یا اللہ شیطان مردود سے بچا لیجیے یا رب کریم، شیطانی چیزوں سے بچا لیجیے یا اللہ، شیطان کے بہکاموں سے بچا لیجیے یا رب کریم، ہمیں شیطان سے بچا لیجیے یا رب کریم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من کل داء۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔